جی میں شروع کروں پھر؟ جی آپ شروع کریں. اچھا جی میرا دعویٰ یہ ہے، میرا بڑا ہی سادہ سا دعویٰ ہے جو میں ہر بار رکھتا ہوں کہ رسول اللہ پر یہ منسوب کر دینا کہ وہ اپنی امت کو جو ہے لاوارث چھوڑ گئے ہیں، جیسے کہ ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاوارث چھوڑ گئے، کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا، کوئی نس نہیں، یہ جو شورا کے حوالے کر گئے. ٹھیک، یہ نبی اللہ اور اللہ کے رسول پہ تہمت ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ قرآن اور جو ہے مسند مخالفین کی جماعت کی کتب سے احادیث سے ثابت کروں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے بالکل اپنا جانشین، اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، اور وہ ایک منٹ یہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے، اپنے دعوے پہ بات کرو. یہ میرا دعویٰ ہے، انتظار کریں. آپ کو کس نے کہا ٹوکے مجھے؟ بھائی کون سا دعویٰ ہے یہ؟ تو کب کا ہماری شرائط میں تو بات ہی نہیں تھی. ہم نے جب آپ سے پوچھا تھا کیا دعویٰ حد ہو گئی یار، خاموش رہ کے سنیں. کیا حد ہو گئی؟ خاموش رہیں، پہلے اپنے دعوے خاموش رہیں، خاموش رہیں. وہی بتاؤ. مجھے بات پوری کرنے تھے، خاموش رہیں. بات پہ نہ بولنا دوبارہ میری. ٹھیک ہے، میں قرآن اور اہل سنت مستند احادیث سے جو ہے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول نے بالکل اپنا جانشین و خلیفہ منتخب کیا، اور وہ فقط علی بن ابی طالب ہے جو بغیر فاصلے کے خلیفہ اور نبی کے حقیقی جانشین ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا پورا دعویٰ میں نے سمرائز کر دیا. بسم اللہ کرم. حکیم صاحب ان کا بھی دعویٰ لیں، جواب دعویٰ. جی انہوں نے جو پہلی بات کہی ہے ابھی کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہے نا اللہ ایسے، بھائی یہ تھا ہی نہیں. ان کا دعویٰ کیا تھا کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے. کس سے؟ اہل سنت کو کتب سے ثابت کریں گے. پہلے ان کو کہے کہ میں نے اس سے ادھر پوچھا تھا، میں تنقیات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نا یہ سب باتیں ڈیبیٹس میں ہوئی. پہلے ان سے پوچھے امام کی تعریف ہے کیا. ہماری کتب سے بھی، اہل سنت کی کتب سے بھی یہ تعریف دکھا، اس تعریف کے مطابق مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرے. پہلے ان کو یہ بولے. جواب دعویٰ رکھیں محترم، جواب دعویٰ. نہیں پہلے تو ابھی واضح تو کرو آپ کا دعویٰ ہے کہ جو جس پہ آپ بات کرنے ہیں آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، پہلے اس پہ وہ تو دکھاؤ. پہلے وہ بتا آپ کے مذہب میں امام کی تعریف کیا ہے، ہمارے مذہب میں امام کی تعریف کیا ہے، اس حساب سے وہ خلیفے. نہیں میں نے ادھر کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ سب چیز ڈیبیٹ میں کرنا. دکھاؤ آپ اپنی بھائی جواب دعویٰ رکھیں، لمبی نہ کریں. نہیں میں یہی پوچھا، پہلے اپنے مذہب سے اپنے امام کی تعریف کرو. رکھیں، کہانیاں نہ سنائیں، جواب دعویٰ رکھیں. نہیں یار میری بات سنیں یار، کہانیاں نہ سناؤ یار. میں تمہیں پھر میں بڑے تمیز سے بات کر رہا ہوں، کہانیاں نہ سناؤ. میوٹ کرو یار، میوٹ کرو. کہانی نہیں یار آپ لوگوں نے کیا ریٹن میں ایک دوسرے کو دعویٰ اور جواب دعویٰ لکھ کے بھیجا نہیں تھا؟ ڈیسائیڈ نہیں ہوا آپ کا؟ بھائی ریکارڈنگ پڑھی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ سب باتیں ڈیبیٹ میں ہوئی. جب میں تنقیات کر رہا تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا. سوال جواب کرنا ہے، دعویٰ جواب ڈیبیٹ میں شرائط میں جاؤ. رک جا. نہیں حالت چیک کریں اہل سنت مناظر کی. یہ میرے سے بحث کرنے آیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جواب دعویٰ رکھتے ہوتے ہیں. یہ چیز پہ بات کرنے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. وہ ان کو خود کو نہیں معلوم. اللہ کا خوف کر، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں. جس پہ تو بات کرنے ہے اس پہ تو جانتے ہی نہیں کہ ہے کیا وہ چیز. وہ اپنی مدد سے نہیں بتا پا رہا. لو دکھا. نہیں ہاں یتیمی دیکھ، ابھی کیسی طریقے یتیمی نکلے گی. کتاب سے، ہماری کتاب سے. خلیفہ کا مطلب کیا یہ بتاؤ. اب یتیم نام ہونا چاہیے تمہارا. اب بھائی جواب دعویٰ رکھو. یار خلیفہ کا معنی، امامت کا معنی، یار یہ معنیوں پہ ڈیبیٹ ہونی تھی کہ اپنے مقدمے پہ ڈیبیٹ ہونی تھی. انہوں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے. اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں نا آپ کا مقدمے میں وہ سمجھتے کیا ہے. پہلے ان کے مذہب میں ہے کیا خلافت کیا ہے، امامت کا امام کی. میرے مذہب میں جو مرضی ہو، میرے مذہب میں جو مرضی ہو، اور اس حساب سے ثابت کرو. میرے مذہب میں جو مرضی ہو. میرا حملہ اس سن لو، خاموش رہو سنو. میرے چپ رہو سنو. میرے مذہب میں جو مرضی ہو، میں اس ٹائم تمہارے مذہب پہ حملے کر رہا ہوں. اپنے مذہب کا دفاع کرو. ابھی اپنا جواب دعویٰ رکھو، ورنہ یہاں سے نکلتے بنو. اتنا کیوں گھبرا رہے ہو تم لوگ؟ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، تمہارے یہاں پہ چیترے اڑ گئے. ایک منٹ گھبرا کون ہے؟ میں نے بولا تھا تمہیں تھرتھلی پڑ گئی ہے. ابھی تمہیں تھرتھلی پڑ گئی ہے. تم خلافت پہ بات حد ہو گئی یار قسم سے. یہ دیکھو جی، یہ دیکھو ہے یتیمی رونے لگے. یار آپ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے، ویسے اپنا دعویٰ رکھیں. ان کو کہو خلیفہ کی تعریف دکھائے.
کیا تعریف دکھائیں خلیفہ کی؟ یار بات سنیں، دعویٰ انہوں نے کہا اہل سنت کی کتب سے ثابت کرو. نہیں بیچ میں نہیں ہم یہاں پہ مرشد محجوب صاحب کریں گے. اتنی دیر سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ پتہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ بازار میں کچھ چیز بیچ رہے ہیں. بیچ میں آپ نہیں بولو. یار محجوب بھائی رہنے دیں یار، میں کر لیتا ہوں محجوب بھائی. اوہو میں کر لیتا ہوں یار ایک منٹ میوٹ کراؤ یار انسانوں کو. مقیم صاحب میوٹ دینا ساروں کو. مجھے میں یہ نہیں سن سکتا، اتنی دیر سے آپ ایک ہی بات 10 12 لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں. یار مقیم صاحب میوٹ کر دیں ساروں کو. ان سے تعریف پہ بات، آپ اپنا دعویٰ رکھیں آگے، آپ بات ہی نہیں آگے کر رہے ہیں. سن رہے ہیں اپنا اور اس کو نکال میوٹ لگاؤ تم. میوٹ کر دیں مقیم صاحب. مقیم صاحب ان کو کہیں جواب دعویٰ رکھیں، لمبی ہو رہی ہے بات. ابھی یہ رولا ڈال رہے تھے، جلدی کریں. اب میں نے بات شروع کر دی. آپ اپنا دعویٰ دوبارہ رکھیں. اس وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ یار میری بات کو نہ ٹوکا کرو، میں تمہیں بڑی عزت و احترام. ایک منٹ یار سنیں ذرا میری بات. نہیں تھوڑی ہوتے بھائی. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا یعنی میرا دعویٰ ہے اور ان کا جواب دعویٰ آئے گا اور اس جواب دعوے پہ گفتگو ہوگی. اب یہاں پہ تو آپ آ کے ڈیفینیشنز پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب. یار یہ ڈیبیٹ تو نہ ہوئی تھی، یہ تو ایک کلاس سیکشن ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. بندے کا میں ادھر الیکشن کی بات کروں گا، میں کوئی الیکشن کے بارے میں نہیں معلوم اس میں ہوتا کیا، تو ایک آدمی پاگل نہیں کہے گا اس کو کہو پہلے یہ سمجھتا کیا ہے کیا. یار یہ چیزیں تو آپ نے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کی ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ سے پہلے آپ نے اس نے کہا تھا یہ سب باتیں ڈیبیٹس میں ہوگی. آپ میرے سے اس ٹائم دعویٰ پوچھ رہے تھے میرا، میں نے آپ کو بڑا مختصر سا دعویٰ بتا دیا تھا، آپ اسی پہ ہو گئے میرا. ارے تو خدا کا خوف کریں، گمراہے بالوں والے خدا کا خوف کریں. یعنی کہ آپ ابو التحسین صاحب آپ ابھی ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے. اس کا مطلب ابھی آپ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے، اس وجہ سے آپ اپنا دعویٰ یا جواب دعویٰ نہیں دے رہے. ارے عجیب آدمی ہے بھائی کیا. جب یار یہ نا ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں مقیم صاحب. خلیفہ کا مطلب دیکھ لیں گے نا، لیکن اپنا دعویٰ تو رکھ لیں نا. نہیں یار انہوں نے نہیں کرنی گفتگو. یار آپ خلیفہ کا مطلب بتائیں، یہ بتائیں یار، ایسے تو نہ کریں. مطلب آپ دکھا دیجیے آپ اپنی. مقیم صاحب میوٹ کریں یار انسانوں کو، سب کو میوٹ کریں. خلیفہ کا جو مطلب سمجھتے ہیں نا آپ اس ڈکشنری سے لغت سے دکھا دیجیے گا کہ بھائی یہ دعویٰ اس نے کیے میرے سمجھنے سے کیا ہوگا. مدعے یہ دے گا نا دلیل، میں کیوں دوں؟ اگر وہ دے گا نا، جب آپ بات آگے چلائیں تو صحیح نا. پھر بات آپ ارے تو آگے کلیئر تو کرے کہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ، وہ تو بتاؤ اس کو. وہ اپنی ڈیبیٹ میں کرے گا نا یار کلیئر. امام علی ارے تو بولو کہ خلیفہ کی تعریف بتائے بس، ابھی وہ کچھ نہیں. اب وہ اپنی ٹرن میں اگر اپنے خلیفہ کی تعریف بتا دے تو پھر ٹھیک رہو گے، پھر آپ چل لیں گے آگے. بھئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے ڈیبیٹ سے پہلے بندے کا دعویٰ تو کلیئر ہو. بندہ پہلی بار مناظرہ کرنے آ گئے ہو تم. آپ اس کے دعوے کو چیلنج، آپ میری بات سنیں ایک منٹ آن صاحب، آپ ان کے دعوے کو آپ چیلنج کریں نا اسے کو. بھئی میں آپ کے دعوے کو چیلنج کرتا ہوں، آگے بات آگے چلائیں یار. اگر چلانا دعویٰ پہلے کلیئر ہو. ٹاپک ہے خلیفہ بلا فضل کون. ارے اس سے یہ پوچھو کہ بلا فضل کا مطلب کیا ہے. یار آپ کو نہیں پتا بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ میں انہیں پابند کرتا ہوں. ایک منٹ رکیں ذرا، میری بات سنیں. میں انہیں پابند کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا مطلب پوری تشریح کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ بلا فصل ابھی کلیئر کرواؤ. ڈیبیٹ تب سٹارٹ ہوگی نا جب بندے کا دعویٰ پوری طریقے سے اچھے سے. یار وہ دعویٰ ایک منٹ نہیں رکو. اس سے اتنا بس اتنا ہی تو پوچھو خلیفہ کا مطلب کہ خلیفہ کی تعریف کو کچھ نہیں. اتنے میں کیا محتاجی ہے بھائی کسی کی؟ اتنے میں تو کچھ نہیں جاتا. یار آپ کو اگر مطلب نہیں پتا اچھا چلے میں ان سے ڈیفینیشن لے دیتا ہوں، پھر ان کا دعویٰ پھر چلائیں گے آگے. اپنا جواب دعویٰ میں لے دیتا ہوں نا. میں صرف گفتگو کو آگے چلوا رہا ہوں. میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو آگے چلے. رونا نہ ڈالیں. ابل تحقیق صاحب میں نے آپ سے ڈیسائیڈ کیا تھا گفتگو نہیں کرنی ہے. میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ میں انہیں پابند کروں گا، میں انہیں پابند کرتا ہوں، تعریف لے لیتا ہوں، لیکن آپ آگے گفتگو کریں گے. پھر ایک منٹ مقیم بھائی، ایک سیکنڈ مائک بند رکھیں اپنا. جی محترم مائک بند رکھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں میں ان سے تعریف ڈیفینیشن لے دیتا ہوں، پھر آپ آگے اپنا جواب دعویٰ رکھ دیں گے. اس کے بعد جب وہ دے دیں گے تو رکھے نا. میں وہی تو مانگ رہا ہوں بھائی کہ یہ کیا، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی کہ کیا ہے. چلیں جی آن بھائی آپ اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ ریفریز دوبارہ بیان کریں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ناقص ہے دعویٰ اور یہ نامکمل ہے. اچھا پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا جب آپ جواب دعویٰ کریں گے نا، ان کو اگر اس میں نقص لگا تو آپ کو بھی اسے ڈیفائن کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, معیار دونوں کے لیے ایک ہوگا. جی تحقیق صاحب ایگری کرتے ہیں تو میں پھر ان کی طرف جاؤں. میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ. ٹھیک ہو گیا, بولو خلیفہ کی تعریف میں بول دیتا ہوں انہیں, بے فکر ہے, میں بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی اون بھائی آپ اپنا دعویٰ دوبارہ رکھیں, اور یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ خلیفہ کا مطلب بتائیں کہ خلیفہ کیا ہے, اس کا کیا معاملات ہے خلیفہ پھر کے. سے دعویٰ بتانے لگا. جی دوبارہ رکھیں, سب چیزوں کا جواب میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ منسوب کرنا کہ انہوں نے اپنی امت کو اپنے بعد بغیر خلیفے کے چھوڑ دیا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تہمت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, میں یہ قرآن اور جماعت مخالفین کی مسند حدیث سے ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل نص پر وارد فرمائی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا مطلب خلیفہ منتخب کیا, اور وہ فقط علی بن ابی طالب ہیں جو نبی کے حقیقی جانشین اور بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں. اس میں ہر ایک چیز کا جواب ہے, صرف عقل لڑانے کی ضرورت ہے. اب عقل نہ ہو تو یہ میرے سے دوبارہ وہی سوال کریں, عقل ہوگی تو یہ نہیں کریں گے. مقیم صاحب مجھے پورا یقین ہے میں نے ہر چیز کا جواب دے دیا. مقیم بھائی مجھے بڑی حیرت ہے, میں نے ان سے کیا مانگا تھا, ابھی خلیفہ کی تعریف مانگا تھا بس. کہاں ہے ابھی؟ آپ نے بولا تھا اون بھائی یہ چاہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا. اون بھائی یہ چاہ رہے ہیں خلیفہ کی اب تعریف کر دیں کہ کس جانشینی. خلیفہ جانشین ہوتا ہے, جانشین جان جو یعنی آپ یہ جس طرح کے ایک بادشاہ ہوتا ہے, آگے اس کو اپنے بیٹے کو جانشین چھوڑ کے جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری ریاست ہے, یہ تم نے آگے سنبھالو. ٹھیک ہو گیا جی, یہ خلافت ہے پکا. انہیں کو امام کہا جاتا ہے, انہیں کو خلیفہ کہا جاتا ہے. پرسائز کر دوں 10 سیکنڈ میں پرسائز ارے کر دوں. بیٹھ جاؤ بھائی, شانت ہو جا, تو ڈیبیٹر نہیں ہے. اے آن تو اپنا مائک بند رکھ, اس کو بولا بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اتنی دیر سے بیچ میں بولے جائے تو ابھی تک ایک بار بھی نہیں نکلا. یار جو مائک کھو رہے ہیں ایک بار بھی اتنی دیر سے آپ اپنا ہاتھ رکھیں نا. اچھا اب انہوں نے بتا دیا, آگے آپ کو اعتراض ہوگا نا تو پھر آپ کیجیے گا, اب اپنا جواب دعویٰ رکھیں. چلے, اگر تو آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہوگی تو آپ اب جواب دعویٰ رکھیں. ابھی تک انہوں نے بولے تھے بنا اسکین سے بات نہیں ہوگی, یہ کون سے کتاب سے پڑھ کے آیا, یہ تاریخ ذرا بولو ان کو شو کرنا ہے بس. اب آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے کہ اسی طرح ہی کرنا ہے آپ نے؟ نہیں خلیفہ کی کتاب یہ تھوڑی حجت ہے. انہوں نے کہا بنا اسکین سے ایک منٹ آن صاحب, آپ کو اعتراض ہے ان کی تعریف سے جو انہوں نے کی ہے؟ بالکل اعتراض ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کی انہوں نے ابھی تک خلیفہ کی تعریف نہیں بتا پا رہے ابھی تک اچھے سے. آپ بتا دیں بولتے کس کو ہے خلیفہ, بولتے کس کو؟ ارے بھائی میں مدعی تھوڑی ہوں, میں بتا سکتا ہوں لیکن میں مدعی تھوڑی ہوں. دعویٰ ان کا تو یہ بتا. آپ پھر رد کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ رد کیسے کر رہے ہیں؟ میں بولا میرے کو معلوم ہے, لیکن یہ کتاب سے پہلے تعریف آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے خلیفہ کی تعریف منہ زبانی بات نہیں ہوتی. مقیم بھائی پہلے بھی ماڈریٹنگ کر رہے ہو کسی ڈیبیٹ کی. خلیفہ یار میں تو کہہ رہا ہوں آگے چلو یار, آپ کو آگے مجھے بتاؤ, مجھے یار ایک منٹ یار, شور نہ مچا یار, خدا کا خوف کر. گنگرالے والوں یار چپ کرو, یار چپ کرو, خاموش رہو, چپ کرو یار, چپ کر یار. کیا خدا خوف کر, گنگرالے بالوں والے خدا خوف کر, کیا تو نے رولا مچایا ہوا ہے اتنا رولا سمجھ سے باہر. میں نے کون سی جو مائک کھولا نکالے جائے. مقیم صاحب اگلی بار جو مائک کھولا نکالیں اس کو. میڈ جابس کو کیوں نہیں نکالا ابھی تک؟ میڈ جابس کو نکال پہلے. میڈ جابس سب مائک کھولے گا ہم نکالیں گے, آپ کا کوئی بندہ کھولے گا ہم نکالیں گے. ٹھیک ہے, بے فکر ہیں. جو ہماری طرف سے کھولے آپ کی طرف سے کھولے اس کے لیے برابر ہے, ہم نکالیں گے, ضرور نکالیں گے. مقیم صاحب ہاتھ رکھیں اپنا سانوں پر کہ ابل تحقیق صاحب زیادہ بولے, ان کو بھی نکال دیں. جی بھائی بات لمبی کر رہے ہیں, مدے پہ نہیں آ رہے. نہیں یار, وہ آپ سے سیکھنے آئے ہیں, پہلے آپ انہیں ڈیفینیشن سکھا دیں, بتا دیں, اس کے بعد ہی وہ کریں. تم لوگوں کو اصول میں سکھاؤں, تم لوگوں کو لغوی میں سکھاؤں, سب چیز میں سکھاؤں, تم لوگ مجھے اپنا استاد کیوں نہیں مان لیتے؟ اور دعویٰ کیوں کیا جب تک وہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو تم نے دعویٰ کیوں کیا؟ اسی آگے وہ دعویٰ کیا. میرے تمہیں تعریف سے مسئلہ ہے, خلیفہ کہتا ہے کسے تو مانتا کیا ہے؟ رد کرو تعریف. تو خلیفہ کیا ہے؟ تعریف رد کرو. او بھائی تو خلیفہ کی تعریف دکھائی کہاں ابھی تک جو رد کروں؟ تعریف رد کرو. نہیں بنا اسکین کے بعد ایک منٹ تعریف پر مسئلہ رد کرو. اننون ڈیزائر میں نے جو ابھی جو بھیجا ہے اس کو اسکرین شیئر کرو ذرا. جو ابھی ایک ویڈیو بھیجی ہے اس کو اسکرین شیئر کرو. صرف ٹھیک ہے. اننون ڈیزائر ابھی اس کو اسکرین شیئر کرو جو ابھی میں نے بھیجی ہے.
वीडियो जरा देखा हूँ इनकी असलियत। उस्ताद मानो मुझे, बेचारे आगे बिना उस्ताद स्कैन से मानो मुंह मुझे, उठा के मानो बात कर- मानो इतनी ओनर राफी हैरत तुम्हारा है, उस्ताद है, अल्लाह अकबर, मानो इतनी ओनर हैरत राफी है तुम्हारा उस्ताद मुझे, है इतनी हैरत है मुझे, बेचारे आ गए खिलाफत पे बात करने यार। और अब ऐसे इनको रो रहा है मालूम ही नहीं मुझे। खलीफा कहते वकील साहब, किसे, आप इनको खुद कैसे को इसको खुद को बर्दाश्त नहीं मालूम कि करें? खलीफा किसको कहते हैं। लो जी देखो जी, ये देखो इनकी हालत, खलीफा की तारीफ इतनी देर से बोल रहे हो, खलीफा की तारीफ नहीं बता पा रहे, ये देखो आगे बात करने। आप इतने जाहिल हैं, इतने अक्लमंद हैं, आपको इतना नहीं पता कि मुझे इसके लिए किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। एक आम सा लफ्ज़ है खलीफा, जिसको यही तारीफ है, तो इसके कैसे अलावा मान कोई लिया तारीफ है कि तो तो किताब खलीफा खोले कैसे दिखाए मान मुझे। लिया? एक मिनट, खामोश रहें, खामोश एक रहें, मिनट, एक खामोश मिनट। रहें, बात देखो, करने खुद से का खामोश मतलब नहीं चुप मालूम। करें, चुप करें, एक चुप मिनट, करें, तो मालूम ही नहीं कि खलीफा खामोश कैसे रहें, किसे कहते, तो बात करने क्यों आ गया? खामोश रहो, चुप करो। तू दावा कैसे करना आ गया? खामोश अहले रहो। सुन्नत में ये यार लिखा चुप हुआ करो, है, एक वो तो लिखा तुम्हें हुआ इतना है, नहीं तशय्युह पता, ऐसा है तुम वैसा मुझे है। बताओ भाई तूने खलीफा कैसे की कर दिया तारीफ जब तूने किस कुछ पढ़ा ही नहीं? अभी तूने खुद कहा, अभी ये रिकॉर्डिंग चलेगी तो देख। यार मैं तुम्हारा, तुम लोग उस्ताद मानो मुझे। मुकीम साहब यार इसको कहीं आगे बात बढ़ाए, क्या कर रहे हैं? बेचारे इतने बेबस हो गए आप, इतने बेबस हो गए, क्या कर रहे हो भाई? इधर चलो, में आपको चलो, इधर चलो। खलीफा की खुशी तारीफ मनाओ, को बोलने खुशी बता मनाओ, रहे हो, आगे तुम बात इतना ही नहीं मालूम तुमको? हाँ, हाँ, खुशी लो जी, मनाओ, आगे बात लो करो। जी, खलीफा कहते किससे तुम? नहीं नहीं नहीं, खलीफा की तारीफ करो। आगे बात करो, आगे बात करो। मुकीम साहब ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? मैंने कहा था स्क्रीन शेयर करने, इसमें ये रिकॉर्डिंग है कि ना, इसमें कहा था बिना स्कैन से कोई बात नहीं होगी। अभी तक तुम तारीफ नहीं बता पा रहे हो। लो जी, मुकीम साहब निकालें इसको यार, क्या कर रहे हैं? वो नहीं, मैंने कहा स्क्रीन था, शेयर जो दावा निकाल- है ही नहीं, निकाल स्क्रीन रहे हो शेयर क्यों हमारा। कर रहे हैं? यार निकालें मुकीम साहब ये, अरे भाई मुझे नाम एक नहीं पता, मिनट, मैंने निकाले। नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डर है हमारा। तो नहीं, रिकॉर्डर मैंने है कहा तुम्हारा, था तो तुम्हें रिकॉर्डर स्क्रीन शेयर को में किसने प्रॉब्लम कहा है, है थोड़ी सी कि- आवाज नहीं आती। मैंने कहा था अभी तुम्हारे सामने तुम नहीं रोक सकते थे तब। तो स्क्रीन शेयर में थोड़ी तकलीफ, यार, थोड़ा छोड़ नहीं प्रॉब्लम है, बचाओ, इसलिए भाई, बात बात तुम्हारे होती है, घर मेरी में बात फोटो होती हुई है। स्क्रीन शेयर उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपका जवाब दावा नहीं आएगा। गुफ्तगू ही नहीं चली अभी, तो आपने अपना जवाब दावा ही नहीं रखा यार। आप तो पहले ही मैं फंस तो गए। इसकी दिखा रहा हूँ, इसने जो शराइत में जो कहा था, और अभी जो जिस चीज से पलट रहे, मैं वही कह रहा हूँ इसको कि इसने जो कहा था बिना स्कैन के बात चलो नहीं अब होगी। आप ऐसा कर लो, मेरी बात सुनो यार, इससे मेरी बात बात नहीं सुनो। होगी यार। अभी गुफ्तगू आपकी मुमकिन नहीं है। अब ऐसा कर लो, दोनों बंदे अपना दावा और जवाब दावा डिसाइड कर लें और रिटर्न में मुझे लिख के भेज दें, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे चलाएं। भाई ऐसे फायदा ही कोई नहीं, आप एक भाई मुकीम भाई, शुरू में ही आपने आप कहा कर था रहे हैं। मैं निकलवाऊंगा इनसे खलीफा की तारीफ अहले सुन्नत से। कहाँ निकलवा उन्होंने रहे कर अभी? दिया ना अरे यार, नहीं उन्होंने मानता। कर दिया कि अहले जानशीन सुन्नत हो की तो गया, बात ही नहीं खलीफा हुई तो कहीं। होने कौन सी नहीं किताब से दिखाई? अहले कौन सी सुन्नत की किताब तो से बात ही दिखाई? नहीं ये तो हुई। कह रहे मैंने तो कहाँ पढ़ी तुमने नहीं सुना अहले है, सुन्नत की ये तो बात? कहते मैंने पढ़ी ही नहीं, बकवास। मैंने तो पढ़ी ही नहीं, फिर ये कहाँ से कहते अहले सुन्नत में ये लिखा हुआ है? बकवास, सीधी बकवास, सीधी बकवास। लो जी, बकवास। रुको, तुम सबर करो, तुम बता, अभी तो बता नहीं पा रहे, मैं दिखाऊंगा तारीफ तुम्हारे। नहीं होने वाली। एक मिनट, वो बच्चे भागो ना, अभी तो बस स्टार्टिंग नहीं हुई, अभी डिबेट भी स्टार्ट नहीं, अभी तुम भागो ना, अभी तो मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेके आए अभी अपने तुम आप, रुको, बताओ। अभी आप सिर्फ लघवी पे चीखे बड़े मार को रहे हैं। तुम बेटा मुझसे ही मार खा रहे हो, तुम आपको बड़े से तो क्या पता बात नहीं करोगे? आगे क्या करना तुम है। अभी तो खलीफा की तारीफ नहीं दिखा पा रहे हो, ज्यादा किसी बड़े को लेकर आओ, तुम नहीं, तुमसे बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें खलीफा का ही मतलब नहीं मालूम, आगे खिलाफत में बात कर ले। खुदा खुदा आप खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें, ये आपसे बात होगी। चीखे एंट्री मार रहे हैं, एंट्री तो अभी जिसको निकाला था, मार रहे हैं अपनी ठीक मिस्कीनी है, मारे बेचारे अभी तक खलीफा की नहीं, अभी तक तो खलीफा का मतलब ही नहीं मालूम, मैंने कहीं पढ़ी ही अच्छा नहीं, यार, इसी दावा हम करी सारे माइक बंद करते हैं, आज इस खिलाफत का बंदे की मतलब। बात सुनते हैं हम। चलो तू चीखे मार। मुकीम भाई कहाँ है अभी तक तारीफ, कहाँ निकलवाई आपने? मार मार आपने चीखे कहा था मार। मैं तो निकलवाऊंगा, कब टिकट चीखे स्टार्ट मार, होगी? चीखे मार। हाँ, तू शुरू कर। बस सन्नाटे में बैठ गया, तू बस नाच- सन्नाटे में बैठ गया, तू नाचना रोते शुरू रहे, तू रोते रहे, अभी चल, जा नाचना कोने में शुरू जा, कर। रोते रहे। नाचना और मैं शुरू कर। सर पे मत, वो खलीफा का चल, मतलब चल, नहीं, नाचना खिलाफत का मतलब, खिलाफे में डिबेट करने आ गया। लो जी, ये देखो, नाचना ये शुरू देखो कर। अहले तशय्युह को, ये देखो जी, ये इनकी हालत है। मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं यार ये अब फजूल गुफ्तगू हो रही है। मेरा ख्याल है कि फायदा कोई नहीं फजूल गुफ्तगू करने का, यहाँ से ही फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर तो गुफ्तगू करनी है तो नहीं, ठीक नहीं, है, मुकीम नहीं भाई, करनी मैंने तो आपको फायदा क्या कोई कहा नहीं। मैं ये बंद मुकीम कर भाई, दूं, मैंने आप आपको दोनों कहा था। जाएं आपस में जाके डिसाइड कर रहे हैं, दावा और जवाब दावा मुकीम भाई, रिटर्न लिख के दे दें, फिर हम मॉडरेट कर लें। नहीं, कोई फायदा नहीं, अभी नहीं, अभी बंद नहीं होगी। मैंने इतनी देर से बस एक ही पूछ रहा हूँ, खलीफा की तारीफ करो किताब से, क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? बस एक ही चीज तो मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं मांग रहा मैं। मांगे नहीं, आपने तो बोला था मैं तो निकलवा दूंगा, कहाँ निकलवा? आप भी अपनी बात से क्यों कर रहे हो? मांग, ठीक है,
یہ تو لغوی جو مانگنے بیٹھ گیا ہے. بھائی میں ایک منٹ, انہوں نے 2 دفعہ میرے پہ کیا, دیکھیں میں پابند نہیں کر سکتا انہیں کہ آپ کی مرضی والی وہ تعریف لا کے دیں. میں نے انہوں نے کہا خلیفہ کی تعریف کریں, انہوں نے جیسی بھی کی ہے انہوں نے کر دی ہے. میں کیا اختلاف کروں, میں ڈیبیٹ تھوڑی کرنے آیا ہوں. آپ مجھے کیوں بلیم کر رہے ہیں بار بار؟ کہا تھا بنا اسکین سے بات, میں بولا اسکین کے ساتھ بس تعریف کرواؤ ان سے. تم آگے چلو, میں کسی چیز کا اسکین نہ دکھاؤں تو بات کرنا. تم چیخے مارے ہو بھی بیٹھے بے شرم آدمی. ارے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں ابھی تو چلی ہے. آپ نے 2 دفعہ یہ بات کہی ہے. بات چلانا نہیں چاہ رہا اس کو. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا میں ان سے آپ کو تعریف لے کے دیتا ہوں. انہوں نے تعریف کی ہے, اب آپ کو پسند نہیں ہے, میرا قصور ہے. کہاں لکھی تھی, کہاں لکھی تھی بھائی, کون سی کتاب سے لکھنے کی بات میں نے کہی ہے آپ کو. نہیں 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 نہیں, انہوں نے ابھی تک اسکین سے تعریف نہیں کری ہے. آپ کہہ رہے میں نے نکلوا دی, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بول کے یار وربلی, یار آپ کو تو ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں میں. ان کو کہو کوئی, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں ان سے اسکین منگوا کے دوں گا آپ کو. ارے تو بھائی کہو نا ان سے, آپ ماڈریٹر ہو, آپ کیوں ماڈریٹر پھر جب آپ کو کوئی چیزیں نہیں سنبھالی, ان کو بس کہو اسکین سے بس. نہیں میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جواب دعویٰ دیں, آپ بھی جواب دعویٰ نہیں دے رہے. آپ مان رہے ہو میری بات؟ جب دعویٰ کلیئر نہیں ہے, دعویٰ ہے کیا ان کا دعویٰ تو کلیئر ہے. یہ خلیفہ خلافت پہ بات کرنا, یہ خلافت ہے کیا ان کی نظر میں؟ میں ان سے کہا تھا تو تنقیاد, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں 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 یہ سب باتیں ڈیبیٹ میں ہوگی, ابھی کچھ نہیں ہونے والی, ابھی بس شرائط طے کرو, بنا اسکینس کے بات نہیں ہوگی. ادھر تو اتنی بڑی بڑی باتیں جیسے پتہ نہیں ڈیبیٹ میں آ کے بیچارے بس پھاڑ دیں گے, اور دیکھو ان سے خلیفہ کی تعریف نہیں ہو رہی, اتنی دیر سے بس خلیفہ کی تعریف مانگ. اچھا میری بات سنو, اتنا مسکین ہو کہ میں نہیں جانتا تھا. اور سنو یار میری بات سنو. اچھا آپ کے مطابق میں بہرحال آپ دونوں سے یہی بات کروں گا کہ آپ جا کے یہ ساری جو ہے نا اصطلاحات اپنی ایک کر کے, اس کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ ریٹرن میں لکھ کے بھیجیں, پھر آپ ممکن ہے. نہیں نہیں نہیں, اچھا اگر آپ کو ان کا دعویٰ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تعریف سنیں ذرا, دکھاؤں, ایک منٹ چلیں تعریف دکھاؤں, دکھائیں ایک منٹ. تو اسکین لے آیا نا ایک بیچارہ, کسی کو چندے میں دے دیا اس کو کسی نے, وہ بیچارہ. کوئی بات نہیں, اگر گفتگو چل سکتی ہے تو سمجھ میں آئی بات. تو خلیفہ کا مطلب یہ ہے تو خلافت میں بات کرنا ہے, اتنا اس کو بیچارے کے کسی نے چندے میں اسکین دے دیا, وہ پریشان ہو رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس بھی اسکین نکالے. پہلی بار آیا نا مناظر. تیری طرح نہیں ہوتا اور کوئی جو بھیک مانگے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ, ایک دس کیس میں جمع کر دو آگے. ایسی باتیں نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں. اچھا جی, میں ان کی کتاب سے علامہ علی کی جو انہوں نے تعریف کری ہے امام کی, میں اس کا ترجمہ پڑھا, پھر میں آپ کو اسکین دکھا دوں اس کا, ٹھیک ہے. دیکھیں, پابند مذہب امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ آدمی ہے جس کو عام طور پر سرداری حکومت حاصل ہو اور لوگ اس کی پیروی کریں, اور دنیا میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے, اس لیے اسے خلیفہ نبی بھی کہا جاتا ہے. ہم لوگ یعنی آگے سننا, ہم لوگ یعنی گروہ شیعہ اور اہل سنت دونوں امام اور خلیفہ اسی شخص کو کہتے ہیں جس کی یہ تعریف گزری اوپر. یہ بھی اتفاقی بات ہے. ان سے کہو کہ مولا علی تھے قرآن بن گئے تھے ترنت, خلیفہ بن گئے ترنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, پوچھو ان سے. بالکل خلیفہ بنے. نہیں یار, بحث خلیفہ بننے کی ہے کہ خلیفہ منتخب کرنے کی ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ. انہوں نے آپ کو ٹاپک نہیں بتایا, انہوں نے آپ کو ٹاپک نہیں بتایا, مجھے انہوں نے ریٹرن بھیجا ہوا ہے یار. انہوں نے کہا تھا خلیفہ, انہوں نے کہا تھا خلیفہ بلا, پوسٹر بھی بنا ہوا ہے ہمارا ڈیبیٹ کا, اس میں لکھا تھا خلیفہ بلا فصل کون. ہاں ہاں, یہ نہیں لکھا کہ اصل حقدار کون تھا, یہ نہیں. اچھا یہ دیکھیں نا, اب یہ ٹیکنیکلٹیز یہ دیکھیں ذرا. اب 2 چیزیں ہیں کہ حقدار کون ہے اور بنا ہے کون, یعنی کہ پریکٹیکلی کون تھا, اس لیے میں مانگتی جیسے کہا. ہاں, انہوں نے کہا کہ وہ بنے تھے, اہل سنت کی کتب سے ثابت کریں گے ان سے, اس لیے تو اس طریقے سے خلیفہ کی تعریف کروا رہے کہ کیا ہے کیا نہیں. نہیں نہیں نہیں, ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں نا آپ کو. یہ دعویٰ سنا نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, تو نے دعوے میں یہ کہا تھا مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فاصلے کے. 2 دفعہ پڑھا ہے, دکھاؤ ریکارڈنگ دکھاؤ, ریکارڈنگ دکھاؤ. میں میرے پاس بھی دعویٰ شاید موجود ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, 1 منٹ. انہوں نے مجھے بھیجا تھا, میرا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور اہل سنت مستند احادیث سے علی بن ابی طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین اور خلیفہ بلا فصل ثابت کروں گا.
जी वही सर। तो बात है, ये खलीफा बिला फसल साबित करने आ गए, आधा और जबकि वो सुन रहे- इनके आधा मजहब सुन में रहे- तारीफ आधा ही है सुन जो रहे- हुक्मरान हो, आधा जो सुन हुक्मरान रहा- हो। आधा सुन देखो ये नहीं खलीफा रहा। बिला देखिए, फसल, नहीं 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 मुनाफिक चेक करें, नहीं नहीं आधा नहीं, सुन एक रहा, मिनट आधा एक सुन ही नहीं मिनट रहा। यार एक मिनट, इसमें क्या लिखा है आगे? खलीफा बिला फसल थे, पूरा सुनना। इसके मजहब में ये तारीफ है, और ये कहा है कि अच्छा यार, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब टेक्निकलिटीज को छोड़ दे। अब मुझे बताएं, क्या इस बात पे बहस हो सकती है कि हक अबू बकर का था या अली का था? क्या इस बात पे ये मौजू अभी बना के गुफ्तगू हो सकती है? ये अपना एक मिनट, इनको कहो ये दावा रखे कि हकीकी खलीफा, इनको बोलो कि टॉपिक ये रहा है खलीफा बिला फसल नहीं, इनको कहो असल हकदार कौन था खिलाफत का, ये कहो। इनको कहो कि ये अपने दावे से हटे जो खलीफा अच्छा, बिला मेरी फसल बात इनको बोलते हैं सुनो। मौला अली थे, अच्छा, मेरी बात इनको बोलो सुनो। पहले हटने के लिए। अच्छा सुनो ना, रोला क्यों डाल रहे, सुन लो ना, एक तो सुनते नहीं हो, बोलना बस सुनना। अच्छा हक किसी और का था, बन कोई और गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये वो यार, एक तो स्कैन इनको बड़े पड़े हुए, चंदे में वादू इनको सामान मिलता है। अच्छा, यानी कि मैं जो बात अभी तक समझा देखो मैंने अभी तारीफ कर दी, अभी मैंने तारीफ करी थी। नहीं, देखो, मैंने ठीक है, अभी मेरी- तारीफ मेरी करी अब बात थी। सुनो मैं जरा, खुद मेरी- स्टैंड था, अभी रुको, हक एक मिनट किसी का था, मैं तो बन कोई और और तारीफ गया। दिखा देता हूँ, मैं और तारीफ दिखा देता हूँ, नहीं, एक मिनट बन एक कोई और मिनट। गया। नहीं, देखो, अब बात क्लियर हो गई है तहकीक साहब, तहकीक भाई बात नहीं। क्लियर हो गई है। आप बात क्लियर हो गई है कि जो जिसने प्रैक्टिकली जिसने बना हो, जिसने हुकूमत की हो, उसे खलीफा कहा जाता है। अच्छा, उसे वही तो खलीफा बात है कहा कि अरे जाता है। खलीफा अच्छा, बिला ठीक हो फसल गया। है। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात ये है, इस बात को ना अब आगे लेकर चलते हैं। अभी मैं जो समझा हूं ना, सैयद अल राफसी का जो है ना दावा, वो मुझे ये लग रहा है, इन्होंने मुझे भी भेजा था कि जो खिलाफत का जो हकदार था वो अली थे, और वो रसूल अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा थे, यानी रसूल अल्लाह ने उनको तो ये मुंतखब कहते हैं किया कि था टॉपिक अपने ये नहीं है। बाद, लेकिन वो भाई, बने या भाई, नहीं बने वो एक अलग बात है, ठीक है। तो फिर भाई ऐसा ये खलीफा बिला फसल कौन, ये बिला फसल क्यों कहते हैं? फिर जब बने नहीं बने थे, जब इनको यही नहीं मानते, ये बिला फसल क्यों यार, कहते हैं? तुम लंबी कार्य जवाब दवा रखो। बने सारे बने हर चीज़ का रुको, जवाब मैं और देते हैं। तारीफ दिखाता हूँ अभी अच्छा, तुम्हारी चलो, इमाम की। मैं हर रुको चीज़ का रुको, जवाब मैं दूंगा। और तारीफ दिखाता हूँ ना तुम्हें इमाम की, तुम्हारे रुको रुको रुको। अच्छा यार, मुझे बताओ, हक किसी का था, बन कोई और गया, लॉजिक है इस बात में? एक मिनट, इमाम वो इंसान है जिसको दीन और दुनिया के मामला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत मिले और रियासत आमा हासिल हो। अल-नुकत अली इत्तेकादिया शेख मुफीद जी, और भी पढ़ो। इमाम दीन और दुनिया के मामलात में किसी खास हस्ती के आम सरबराही रियासत का नाम है। इमाम दीन और दुनिया के मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करते हुए किसी एक फर्ज की रियासत आमा का नाम है। लो जी, इनको कहो मौला अली हुक्मरान बने थे, तो मैं स्क्रीनशॉट भी कर देता हूँ ये तारीफों की। हुक्मरानी शर्त है? ये इन तारीफ के मुंह के नहीं, मुताबिक हुक्मरानी ये शर्त नहीं, एक है। मिनट, ये अरे अभी मैं तेरी नहीं, मजहब हुक्मरानी से पढ़ के शर्त- दिखा कि ये क्या हुक्मरानी शर्त है। इमाम कहते किससे हुक्मरानी शर्त है? एक मिनट हुक्मरानी शर्त है? नहीं रुको रुको रुको, हुक्मरानी शर्त अभी है? रुको 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 रुको, अभी बात मेरे को तो स्कैन बात- करने दो, एक मिनट। हुक्मरानी अच्छा यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी भाई, बात एक मिनट जी, मैं स्क्रीनशॉट यार, कर लूं, तुम फिर मैं बस कुरान एक बात से मुझे पूछता हूं हुक्मरानी शर्त साबित कर दो, करो साबित, एक मिनट नास से साबित करो हुक्मरानी शर्त। हुक्मरानी और खिलाफत और हुक्मरानी अलग अलग चीज है। नहीं, अलग अलग चीज है तो अलग-अलग चीज़ किस है, बात ना। का इस्तेदलाल मेरे पे थोप रहे हो? नहीं अलग अलग चीज है, पहले तुम ये बताओ। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, शर्त है तो पेश करो। तो फिर अभी क्यों सवाल कर रहे हो? हुक्मरानी शर्त है, हुक्मरानी शर्त है। एक मिनट बस कैश दिखाने दो, रुको लो जी, एक मिनट रुक, अभी तो ये आने नहीं जैसे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देख बस नहीं छोड़ता। एक मिनट, नहीं हाँ साबित होगा, तो चल, टेंशन चल, क्यों चल, ले रहे? तो अभी हुक्मरानी बैठे शर्त हो साबित इधर, हम बैठे हुए सिपाही साहब बैठे हुए, तो टेंशन क्यों ले रहे? हुक्मरानी शर्त साबित कर। ये देखो, मैंने जो तारीफ करी थी, ये देखो इनके इमामों ने ये तारीफ करी थी, जो जिसके पास हुक्मरानी हो वो उसे इमाम कहा जाता है। अब कहो इस तारीफ के हिसाब से ये मौला अली बिला फसल खलीफा थे, तुम मुझे ये तारीफ कुरान के से मुताबिक। हुक्मरानी शर्त है साबित करो, हदीस से साबित करो, कुरान से साबित करो, जल्दी करो। मुहद्दिसीन का अक़वाल लेके आ रहे हो। खिलाफत इतनी- इतनी चेक कर रहे हो। नहीं तो अपने इमाम से दिखा, नहीं, चल। मैं क्यों दिखाऊं? तुम मेरे पे थोप रहे हो, खिलाफत तुम अलग है, दिखाओ। हुक्मरानी अलग है। तुम्हारा ओ ये भाई, दावा मुद्दई है, तू है, तुम्हारा मुद्दई ये तू दावा है। है कि शिया कौम ये दावा करती है मुद्दई कि तू हुक्मरानी है। शर्त है। सुनो, मुद्दई चुप करके तू सुनो। है। भाई, मैं चुप मुद्दई करके नहीं सुनो, हूँ। बेशर्मी एक ना मिनट। देखो। तुम्हारा नहीं, ये मैं दावा तेरे है कि मुहद्दिसीन शिया की कौम तारीफ इस चीज का दिखाया दावा हूँ कि करती इमाम है कि कहते किसे, हुक्मरानी अभी तो शर्त इमाम है। से मुझे दिखा। दिखाओ कि इमाम से इसको खिलाफत रद्द के लिए कर। हुक्मरानी कहाँ पे शर्त है, नस नहीं तो अपने इमाम से दिखा दिखा, तो नास कि हम दिखा। हुक्मरानी अलग है, खिलाफत नास अलग है। दिखा। नहीं तो अपने इमाम से फिर हदीस दिखा, इमाम से हदीस दिखा। मैं तो तेरे मुहद्दिसीन से तारीफ दिखा दी, तू इमाम से दिखा, इमाम से रद्द कर इसको। नस दिखा मुझे, नहीं तो दिखा अपने इमाम से, खिलाफत अलग हो,
खिलाफत अलग है, इमामत अलग है, दिखाओ ये चीज, हुक्मरानी अलग है, खिलाफत अलग है, दिखाओ ये हदीस दिखाओ। मुझे बताओ कि तुमने जो भी मेरे पे दावा थोपा है, तुम जो मेरे पे थोप रहे हो कि शिया कौम ये दावा करती है कि ये जो है ये शर्त है, ये शर्त है, वो शर्त है, तुम मुझे कुरान और हदीस से दिखाओ कि ये शर्त कहाँ पे, दिखाओ कि हुक्मरानी के खिलाफत के लिए तो अपने इमाम से रख कर भाई इसको, अपने अभी मैं तेरे मुहद्दिसीन से दिखाया कि क्या है, से दिखाओ अपने उसूलों से। अभी मैंने क्या दिखाया था अल्फीन से, इल्ली से क्या दिखाया था कि अहले तशय्युअ अहले सुन्नत मुत्तफिक है इस तारीख पे। ईमान कहते किसे कहते हैं? जिसके पास हुक्मरानी हो। एक मिनट, तो अब तेरे पर तेरा इमाम हुज्जत है, तेरे पर तेरा इमाम हुज्जत है ना, मुझे वो चीज दिखाओ। चल दिखा दिखा दिखा। खिलाफत और हुक्मरानी ये तुझको हुज्जत नहीं है, तेरी शिया किताब तुझको हुज्जत नहीं है, फेंक दे तेरी शिया की किताब आज। लो जी तू इमाम से तारीफ दिखा, तो इमाम से हदीस दिखा कि हुक्मरानी अलग है, खिलाफत अलग है। नहीं, खिलाफत और हुक्मरानी में फर्क दिखा अपने इमाम से। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होगा, आज तू नहीं जा पाएगा, आज तू जा नहीं पाएगा, तो टेंशन में तू बैठे रहे। अभी तो देख, अब तो मजा आएगा। मैं दिखा अपने इमाम से, खिलाफत अलग है, हुक्मरानी अलग है। मुझे जवाब दे। यतीमी इल्मी यतीमी सबको पता चला, जो जितने भी बैठे हैं ना सब जानते कि तू किस तरीके से तू रो रहा है ना। मौलवी की स्क्रिप्ट नहीं नाज़रीन, मौलवी की स्क्रिप्ट दिखा भाई, नहीं अब इसके पास सवाल बच नहीं गया। अपने मुहद्दिसीन को देख रहा है भाई, इमाम से दिखा, तू तारीफ दिखा, जल्दी यार, इमाम से दिखा कि इमाम खिलाफत अलग है, हुक्मरानी अलग है, दिखा। अच्छा यार, अब मेरा ख्याल है कि चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब अगर आप डिबेट करना चाह रहे हैं तो अपना दावा और रिफ्रेश कर लें और टाइम की पाबंदी करें। इन्हें कहा है जब बिला फसल खलीफा नहीं, तो इन्होंने ये दावा क्यों रखा? इन्हें कहा है कि बच ले दोनों चीज को। इनको कहो कि टॉपिक ये मतलब खलीफा बिला फसल कौन की? बिला फसल नहीं थे मौला अली, मौला नहीं यार, जो उनका दावा है आप दावे पे तो खलीफा हुआ नहीं। इनको कहो ये टॉपिक रखे, टॉपिक इनको बोलो ये टॉपिक रखे कि हकदार कौन था खिलाफत। इनको बोलो ये अपना दावा बदले पहले, इनको बोलो, फिर डिबेट स्टार्ट होगी। लो जी ये देखो हालत देखो इनकी, सब देखो आज बेचारे इतने बेबस हो गए, अपने मुहद्दिसीन को फेंक दिया। हकदार की मेरे दावे में हकदार लफ्ज कहाँ पे है, मुझे दिखाओ। तो बिला फसल मानते हैं ना? नहीं, मेरे दावे में हकदार जो चीज थोप रहा है बात नहीं, से मैं बोल रहा हूँ जो जिस चीज पे तू बात कर रहा है कि हकीकी बने थे नहीं बने थे, भाई तू क्यों बदल रहे? फिर तू बोला हकीकी नहीं बने तो बोलना असल हकदार कौन था, तू बिला फसल क्यों बोल रहे? फिर मुझे बताओ मेरे दावे में हकदार लफ्ज किधर है? अच्छा मुझे एक चीज बताएं ऑन साहब, एक मिनट यार, मैं अच्छे से करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं ऑन साहब के ये हकदार से क्या मुराद, मतलब ये जो बार बार आपसे पूछ रहे हो, ये मिन जाने बल्ला नहीं होता? मिन जाने बल्ला होता है, बिल्कुल। तो फिर इसमें हक और गैर हक की तो बात ही खत्म हो जाती है। अक्ल नहीं है ना, अक्ल ना होते मोजा ही मोजा। अरे देखो ना भाई, अभी देखो यार, वो ये साबित करेंगे कि ये मिन जानी बल्ला है और वो कुरान और हदीस से साबित करेंगे, फिर तो हक वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। का ना बड़ा फेमस है, कोटिंग है कि एक मिनट ऑन चुप कर जा, ऑन चुप हो जा, अभी तू चुप हो जा, एक मिनट तू चुप रहे। भी नहीं है शऊर भी। मुकीम भाई देखे जरा पूरे इस मामले में देखो अभी तू चुप रहे, इल्मी यतीमी चुप। मुकीम भाई देखे, अभी मैं कहता हूँ इधर हमारे इंडिया में अभी देखो कौन है प्रधानमंत्री मोदी है। अभी मैं कहता हूँ 2024 में ये। अच्छा मैं अपना एक मिनट यार रुक जाओ यार, रुक जाओ, म्यूट कर लो सारे, म्यूट करें यार, जब मैं कहूँ म्यूट कर लिया करें, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। अब आपके पास एक मिनट है, भले आपने जो भी बात करनी है ना, टाइम बस थोड़ा ही रह गया, अब क्रॉस टॉक नहीं करेंगे। आपके पास 1 मिनट है, जब आप म्यूट करेंगे फिर वो बात करेंगे जी, बात करेंगे। मुकीम भाई सुने ना, मेरी बात एक बात सुन ले। हाँ, अभी इंडिया में हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। अब मैं कहता हूँ 2024 में राहुल गांधी पीएम बन गया। अब मैं आप लोग कहेंगे तो पागल है, इधर तो प्रधानमंत्री मोदी है, राहुल गांधी है नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, वो उससे वो वोट जब्त कर लिया गया और ना उसको वो उससे जब्त कर लिया गया, उससे जबरन वो बन गया, मोदी बन गया, सब चीटिंग वीटिंग करके। तो पहले तो लोग ये बोलेंगे, तो पहले तो ये बदल के तू मान ही मत, राहुल गांधी को पीएम मत मान, तू ये कह है ना असल हकदार होता। अब वो बना नहीं है, फिर मैं कहूंगा नहीं वो है पीएम भी है, फिर बाद में मैं कहूँ नहीं उससे वो वोट भी चोरी कर दी गई थी। ये कॉमन सेंस बनता है। पहले आप ये बताना, इतना बताओ। राहुल गांधी आपका खुदा की तरफ से? और रुक जा, तुझसे बात नहीं हो रही, चुप रहे। हो गया ये सवाल, मुकीम भाई आप बताओ। हो गया लो जी, नहीं पहले तो अच्छा मैं एक मिनट यार, म्यूट करें। अच्छा ऑन साहब, मैं ना, आपने बड़ी तहकीक साहब अच्छी बात की है, मैं ना थोड़ा सा उनका मुकदमा समझना चाह रहा हूँ ताकि चीजें आगे चले। अच्छा ऑन साहब, मुझे ये बताएं कि क्या जो मुंतखब होता है वो खुदा की तरफ से होता है या पब्लिकली कोई वोट करता है तो वो फिर बनता है? यानी कि मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि उस वक्त शूरा बैठी और उन्होंने मुंतखब किया हजरत अली को
اور حضرت علی کو حق جو ہے وہ غصب کیا گیا اور کسی اور کو بنا دیا گیا. کیا یہ سینیریو ہے آپ کی نظر میں، یا پھر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیوائن کوئی انسٹرکشن آتی ہے نا خدا کی طرف سے، جیسے پیغمبر سلیکٹ ہوتا ہے اسی طرح کوئی خلیفہ سلیکٹ ہوتا ہے؟ ان دونوں میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مثال دے رہے ہیں شورا والی، یہ پبلک جو پارلیمنٹ ہوتا ہے کہ ووٹنگ کے ساتھ آتا ہے. آپ اپنا ذرا تصور رکھیں کہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ بنے، کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں. بالکل بالکل مقیم صاحب بہت شکریہ، آپ جو ہے اس کو ایک فارمل طریقے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مقیم صاحب بالکل جو آپ سے دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیوائن ہوتا ہے سارا کچھ، یہ سب کچھ ڈیوائن ہے. ٹھیک ہے کیونکہ میرا ادعا یہ ہے کہ رسول جو کامل دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام ایک کامل دین ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس دین کو تمہارے لیے چوز کر لیا، ہم نے اس کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ اس دین کو کیسے کسی شورا کے حوالے کر سکتے؟ یہ سارا کچھ ڈیوائن ہے، جس طرح پچھلے اور آپ اس پہ اپنے پاس دلائل ثبوت رکھتے ہیں اس بات پہ؟ بالکل رکھتے ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا میں. جو اچھا دیکھیں میں اس پہ بھی ایک ٹھیک ہو گیا. اب میرے آگے جیسے یہ ہیں ویسے ایک کرسچن بیٹھا ہو تو میں اس کو قرآن سے دلیلیں دینے نہیں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ میرے منہ پہ کہے گا کہ آپ سیدھی سیدھی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی آپ اپنی کتابیں کھول کے دکھائیں. بالکل وہی صاحب جو کرسچن مجھے کہہ دے کہ جی تم میں نے اپنی مذہب ایک منٹ تحقیق صاحب ایک منٹ صبر کرو تحقیق صاحب ایک منٹ. اچھا وہ جیسے یہ کرسچن مجھے میں آتا ہوں آپ کی طرف، جو بائبل کے واقعات ہیں آپ مجھے ذرا قرآن میں ثابت کریں. یہ بالکل بے تکی بات ہے، بالکل بے تکی بات ہے. ان کی کتابوں پہ اس ٹائم میرا حملہ ہے تو میں انہی کتابوں سے ثابت کروں انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہو گیا، اب میوٹ کر لیں. اچھا تحقیق بھائی مجھے یہ بتائیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ خلیفہ جو ہے نا وہ کوئی شورا یا کوئی 4 5 10 لوگ سلیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو حق غضب ہو یا پھر کوئی اور معاملات ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پیغمبر کی طرف سے ڈیوائن انسٹرکشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ نیکسٹ جو ہے میرا جانشین یا خلیفہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ چلے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی تو کہتا ہے نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہے نا شورا نے مل کے کس کو بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، پہلے ان سے یہ پوچھو. نہیں شورا کی وہ بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ ہے نا، وہ میرا دعویٰ شورا پہ تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں خلیفہ. دیکھو میں نے آپ کو کیسے سمجھا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی وہ بن گیا، پی ایم بن گیا، اور پھر میں کہوں گا نہیں اس سے جبرن وہ لے لی گئی، اس سے ووٹ چوری ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے وہ بن نہیں پایا. اب دیکھو نا ادھر دو تعداد ہو رہے، دیکھو ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ پی ایم ہے، تو دوسری طرف کہہ رہا ہوں نہیں اس سے ووٹ چوری ہو گیا، یہ ہو گیا. تو پہلے میں کو ایک چیز کو بدلنی ہوگی، یا تو میں مانوں کہ وہ پی ایم نہیں تھا، پھر میں کہوں کہ ہاں بھائی اس سے ووٹ چوری ہوئی تھی، یا پھر اگر میں ووٹ چوری کی بات کروں، اگر میں ووٹ چوری نہیں مانتا تو اس کو سیدھا پی ایم جو میں بول رہا ہوں میں وہی بنانا پڑے گا، وہی ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں وہ پی ایم ہے. ایک چیز کو تو پکڑنا پڑے گا نا، دو طرف کی تو ہم بھاگ نہیں سکتے. ان کو کہو یار یہ خلیفہ بلا فصل مانتے، یہ کہہ رہے کہ انہیں شورا نے مل کے کسی اور کو بنایا. اللہ کس طریقے سے خلیفہ بناتا ہے، ان سے پوچھو ذرا. نہیں وہ تو جب دیکھیں وہ تو جب دلائل میں آئے گی نا بات، آپ وہ اس وقت بتائیں. نہیں یہ کہہ رہے اللہ بنا دی، تو ان کو کہو یہ ان کا دعویٰ ہے کیا خلیفہ بلا فصل؟ دعویٰ ان کا ہے، میں ان کا دعویٰ سمپل کر دیتا ہوں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام علی کو اللہ نے اور رسول نے ڈیوائن انسٹرکشن کے تھرو خلیفہ بنایا ہے، یعنی منتخب کیا ہوا. تو کس طرح یعنی کہ شورا کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دلائل دیں گے نا. چلے ٹھیک ہے، اب آپ دلائل کی طرف آ رہے ہیں، دلائل کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں. ان کو بولو ایک منٹ رکو، میں کہتا ہوں وہ چوتھے خلیفہ، یہ کہتے پہلے خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو کہو کہ یہ خلیفہ بنے کس طریقے سے؟ نہیں وہ آپ جو بات کر رہے ہو خلیفہ بنے تھے، نہیں ان سے پوچھو کہ مولا علی کو کس طریقے سے خلیفہ بنایا گیا تھا، جب وہ چوتھے خلیفہ بنے تو بنے کس طریقے سے تھے، یہ پوچھو ان سے. یار وہ دلائل ہوں گے نا یار عثمان، یار وہ تو دلائل میں آپ چیزیں کریں گے. آپ کس طریقے سے اب مجھے میری یار آپ کو میرا خیال ہے مناظرہ نہیں کرنا آتا، آپ اپنا نہ تو دعویٰ رکھ رہے ہیں بھائی مقیم بھائی، وہ ہر چیز یہ سوال سیکشن تو چل نہیں رہا کہ آپ ان سے سوال کرتے جائیں گے اور وہ جواب دیتے جائیں گے. نہیں انہوں نے کہا تھا تنقیاد چلے گی، نہیں انہوں نے کہا تھا تنقیاد ڈیبیٹ میں ہوگی. اب یہ دو طرف بھاگ رہے ہیں. ڈیبیٹ کب یہ بتائیں. اب آپ سوال پہ سوال آگے جا رہے ہیں، میری بات سنیں. اب سوال پہ سوال، بھائی دعویٰ تو کلیئر ہو، ان کا دعویٰ بڑا کلیئر آ گیا، ان کا دعویٰ انتہائی کلیئر آ گیا ہے. ان کا دعویٰ کلیئر آ گیا ہے کہ علی جو ہے وہ خدا کی من جانب اللہ ہے.
یہ وہ ثابت کریں گے، اور آپ ثابت کریں گے نہیں بھائی من جانب اللہ کوئی چیز نہیں ہوتی، شورا سلیکٹ کرتی ہے، جیسے یہ پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو اور چوتھے کو کیا، یا آپ یہ دعویٰ رکھیں اپنا؟ اب چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. ان سے پوچھا کہاں سے کلیئر ہو گئی؟ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کی یار پوچھو یار، وہ دو اب تم ان سے ماڈریٹر کو بغیر کسی فاصلے کے نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف ضد اب آپ ضد کر رہے ہیں یار. نہیں آپ نے شاید ڈیبیٹ نہیں ایک منٹ کے ساتھ وہ ان سے میں پوچھی تو جا رہا ہوں، وہ بتائی تو جا رہے ہیں. میں ابھی انہیں سوال یہی ہے خلیفہ بنا کون تھا؟ خلیفہ بنا کون تھا؟ اس کو کہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ کون بنا تھا؟ خلیفہ شورا کے تحت کون بنا تھا یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے؟ ان سے پوچھے ذرا. وہ ثابت کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی مناظرہ. وہ تو ثابت کریں گے، وہ تو دعویٰ یہ ہے یار. بھائی حضرت علی کا ان کا دعویٰ ہے نا یار، ان کا دعویٰ ہے، وہ تو اب دلائل جب دیں گے تو ثابت ہوگا نا. کیا کر رہے ہیں ان کو کہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے نا، کس طریقے سے بناتا ہے؟ کس طریقے یار؟ سے یہ وہ بتائیں گے نا، وہ تو بتائیں گے جب دلائل ابھی بتاؤ بھائی، دعویٰ کلیئر ہو. ایک طرف آپ کہہ رہے نہیں ہے، ایک طرف یار وہ کہہ انہوں نے کہا آپ کے مصادر سے بتائیں گے، آپ کے مصادر سے، مولا علی آپ کی سنت کس طریقے سے بناتا ہے. ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے سنی کی کتب سے بتائیں گے یار، سنی کتب سے بتائیں گے کیسے بناتا ہے. عمر آپ شورا کی بات کرتے یار آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ نہیں کر سکتے. حکیم بھائی سنیں بہت شور ایک منٹ. حکیم بھائی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام اول کہتے ہیں کہ میرے کو اسی طرح خلیفہ بنایا گیا، جب انہی لوگوں نے خلیفہ بنایا جن کو ابو بکر عمر عثمان نے آپ رد کرنا نا یار، آپ رد کر دینا. آپ یہ تو رد کرنا. اچھا چلیے آپ میوٹ کریں، آپ بہت شور ہو گیا، آپ نے بہت شور کر لیا، بہت شور کر لیا آپ نے. مولا علی خلیفہ بھی میوٹ کر لو، اب بہت شور ہو گیا. اچھا اون صاحب آپ نے جو دعویٰ اپنا کیا ہے کلیئر کرو بھائی. میوٹ کرو یار، دوبارہ نہ مائک کا کھولنا جب تک کہا نہ جائے. اچھا اون صاحب آپ نے دعویٰ رکھا ہے کہ من جانب اللہ علی جو ہے بلا فصل خلیفہ ہیں. آپ شروع کریں دلائل دینا. میرا 5 منٹ. ایک منٹ، دعویٰ کلیئر نہیں ہوا تو میوٹ کرو یار، ان کا دعویٰ کلیئر ہے، بالکل آ گیا کلیئر دعویٰ آ گیا. یہ موڈریٹر میوٹ کرو. نہیں ناانصافی نہ کرو. میں نے خلیفہ کی تعریف کا بتائی تھی، میں نے امام کی تعریف دکھائی تھی. ابھی ہو جائے گی، ابھی کر دیں گے وہ. چلو آپ اپنا وہ کریں، امام کی تعریف دکھا. اب بھی بولو نا. اب آپ نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے مائک. جی شروع کریں اون صاحب آپ. میرا خیال ہے کہ مائک ایک منٹ ذرا میں کھولتا ہوں مائک. آپ ڈونٹ واچ، یہ لے میرے سے نا وہ بند ہی ہو گیا، یہ لے. جی اون بھائی یہ مائک ان میوٹ کریں اور شروع کریں. جو شروع کر دیں پلیز. جی 5 منٹ آپ کے شروع ہو گئے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ، 40 منٹ بہت ضائع ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا جی، میرا جو دعویٰ بالکل سامنے ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ تو عوام بھی دیکھ کے کہہ دے گی کہ بالکل کلیئر ہے. ٹھیک، میں اب آپ کو جو ہے پہلے قرآن کے دلائل شروع کرتا ہوں کہ قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، کہ قرآن میں کیا طریقہ ہے، کیا ہوگا. سورہ نور آیت 55 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے، اللہ ان کو محفوماً کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ ان کو ایسے خلافت دے گا جیسے پچھلے والوں کو دیے جو ان سے پہلے آئے تھے قبل ہی. ٹھیک ہے، تو پیچھے کون آئے تھے؟ داؤد. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کو خلافت دی. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا. تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ ہی بنا رہا ہے، ہر جگہ اللہ بنا رہا ہے. کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ جی آدم کی دفعہ ہم نے شورا لگا دی، ہارون کی دفعہ ہم نے شورا لگا دی، اور جی ہم نے داؤد کی دفعہ شورا لگا دی، یا کہہ لیں جی ہم نے طالوت کی دفعہ شورا لگا دی، ذوالقرنین کی طرف شورا لگا دی. ایسے کہیں بھی نہیں لکھا، پوری قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا تو مجھے دکھائیں، کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اللہ نے نبی کے دین کی دفعہ بھی کیا. یہ بالکل اچھا چلے، من جانب اللہ کا کنسیپٹ تو کلیئر ہو. قرآن میں من جانب اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے خلافت کا. ٹھیک ہے، اگر ہے تو ان سے میں التجا کروں گا کہ مجھے پلیز دکھائیں کہ کیسا ایسا طریقہ جو ہماری نظر سے ہم نہیں دیکھ پائے، ہماری نظر سے نظر نہیں آیا ہمیں. ٹھیک ہے، بہرحال اب ہم دیکھیں گے نبی کی دفعہ نص ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے، ہم ان کی معتبر حدیثوں سے دیکھتے ہیں سب سے. ٹھیک ہے، قرآن سے ہم نے طریقہ بتا دیا، جس طرح رسول کی حدیث ہے کہ میں اپنے پاس 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. ٹھیک ہے جی، تو ہم اب دیکھتے ہیں یہ جس کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ جی سنت بھی ہے. چلیں ہم ان کو مان لیتے ہیں، ہم سنت سے دیکھ لیتے ہیں. جی ان کی کتابوں کی سنت ہم دیکھتے ہیں، جی سنت میں کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہاں پہ حدیث کھولوں گا جی، ایک منٹ.
ایک منٹ جی، میری اسکرین نظر آ رہی ہے جی؟ مقیم صاحب اسکرین، ہاں جی، یہ لیں جی، صحیح جامع سکیر، ٹھیک ہے جی، البانی صاحب کی کتاب ہے، ان کا عالم ہے، انی تعریف فیکم خلیفتین کتاب اللہ، آگے جی وعطرت اہل بیت، صحیح حکم ہے اس میں، بالکل صحیح حکم ہے، البانی صاحب اس کو کہتے ہیں جی یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے قرآن سے طریقہ دیکھ لیا کہ خلافت کیسے ملتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے، ثابت شدہ، قرآن میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اب ہم نے پھر حدیث کھولی، ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ نے بھی بتایا کہ میرے بعد 2 خلیفہ ہوں گے، ہم نے کتاب اللہ سے پڑھ لیا کہ طریقہ کیا ہے، کتاب اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت کا مصداق جو ان کے بہت بڑا ہے، اہل بیت جو ہیں وہ دائرہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، ان کے حدیثیں ملتی ہیں کہ جی ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں کہ ابن عباس بھی ہے، کافی بہت وسیع دار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے سب سے قابل کون تھا؟ ان میں سے سب سے قابل کون تھا وہ جس کو رسول اپنا خلیفہ بنا کے کہ ہمارے پاس اس کی بھی حدیث موجود ہے، اس کی بھی حدیث موجود ہے، وہ حدیث کچھ یوں ہے، ایک منٹ، ہاں جی حدیث کچھ یوں ہے جی، یہ جی کتاب السنہ ہے جی، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، ان کا امام الکبیر ہے، جس زابی کہتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا امام ہے، یہ حدیث منزلت رسول اللہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جی وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، ٹھیک ہے، بالکل جو نص جلی وارد ہو گئی ہے یہاں پہ، بالکل نص ہے یہاں پہ، کلیئر نص ہے کہ رسول اللہ نے حدیث خلیفتین کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف علی بن ابی طالب کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، علی بن ابی طالب کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ علی بن ابی طالب جو ہوں گے وہ بعد رسول کے بعد خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، فوراً بعد کے مطلب فوراً بعد کہ ٹھیک ہے جی ختم ہوگی بات، میرے بعد 2 خلیفہ ہوں گے، کتاب اللہ و عطرت، کتاب اللہ سے ہم نے طریقہ پڑھا، اہل بیت میں ہم نے دیکھا کون قابل ہے، ہم نے دیکھ لیا جی کہ رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں سیدھی حدیث پوری نص وارد ہوئی ہوئی ہے، خیر سے، کیونکہ ان کے جو بابا جان ہیں ان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، ان کے اکابرین کہتے ہیں کہ بابا جان کے بارے میں کوئی بھی نص نہیں ہے موجود، کوئی ایک سنگل نص نہیں ہے، جبکہ علی بن ابی طالب کے بارے میں ہم نے ان کی مسند کتابوں سے جو ہے نا ان کو جو ہے میں نے دلیل دے دی ہے، نص سمپل، میں نے ان کو طریقہ بھی بتا دیا، قرآن سے طریقہ بھی بتا دیا، میں نے ان کو نص بھی دکھا دی۔ دوسرا ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ جی خلافت کے لیے حکومت شرط ہے، یہ مجھے اس چیز کی دلیل دیں کہ خلافت کے لیے حکومت شرط ہے، مجھے قرآن و حدیث سے اس چیز کی دلیل دیں کہ خلافت کے لیے حکومت کہاں شرط ہے، مجھے محدثین کا اقوال دکھا کے چپ کرانے کی کوشش نہ کریں، مجھے قرآن و حدیث سے، مجھے نص سے دلیل دکھائیں۔ بہت شکریہ، ان کی بات شروع کریں۔ چلیں جی، آپ کے پاس 10 سیکنڈ تھے، چلو کوئی مسئلہ نہیں جی۔ تحقیق صاحب اب آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ نے کیا کہا تھا، یہ بتائیں گے کہ اللہ کس طریقے سے خلیفہ بناتے، یہ بتائیں گے ہمیں، کہاں بتایا انہوں نے ابھی تک، کہاں بتایا کہ اللہ کس طریقے سے خلیفہ بناتا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے عجیب بھی ڈنڈی ماری ہے، زور نور آیت نمبر 55 کی غلطی ترجمہ کر، اس میں لکھا ہے کہ جو ہمارے سر اس کو زمین میں خلافت ملے گی۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ میں یاد کرنے دیا، ہاں ان سے سوال کیا تھا میں نے کہ اللہ کس طریقے سے، آپ نے کہا تھا یہ سب باتیں ڈیبیٹ میں ابھی جب سٹارٹ ہوگی تو یہ بتا دیں گے اللہ کس طریقے سے خلیفہ بناتا ہے، کہا بتایا نہیں ابھی تک۔ اور دوسری پھر انہوں نے دکھائی، کیا دکھائی انہوں نے کہ یہ خلیفتین والی حدیث، اس کی سند کہاں ہے، سند کہاں ہے اس کی، پہلے ان سے پوچھے سند کہاں ہے اس کی، سند دکھائے پہلے ہمیں، وہ جو انہوں نے دکھا دیا البانی سے، پہلے اس کی بولے سند دکھائیں 2 خلیفتین والی، اور پھر جو انہوں نے تیسری چیز دکھائی ہے اس کا میں دکھاتا ہوں آپ کو، عدد دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں اس کی بس ایک منٹ رکیے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ نا حضرت علی کو نص کے ساتھ ثابت ہے ان کی خلافت، تو اس کے بدلے ہمیں حدیث ملتی ہے، ادھر نبی حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں کبھی خلافت نہیں مانگوں گا، لوگوں ایک منٹ میں روایت پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تم لاٹھی غلام بن جاؤ گے، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے
بیماری میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور میں عبد المطلب کے چہروں میں موت کے آثار پہچان لیتا ہوں. چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں معاملہ خلافت و حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت علی کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور میں ہوگا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے حق میں وصیت فرما دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جن کے بارے میں دعویٰ کر رہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے. ابھی آگے تم سنیں، اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لی اور انہوں نے ہمیں اس سے روک دیا تو پھر لوگ ہمیں یہ کبھی نہیں دیں گے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کبھی سوال نہیں کروا. ہاں میں لگا رہا ہوں نا، میں بولا نا، میں پہلے میں بولوں گا پورا، پھر میں آپ کو اسکرین شیئر بھی کر کے دکھاؤں گا. ایک منٹ رک جائے بس. یہ دیکھیں، یہ اسکین ہے دونوں چیز کا. یہ صحیح بخاری ہے ادھر، یہ تو یہ متن سے یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ابھی سند پہ تو رہنے دو، سند تو بہت ہی بڑی ہوئی ہے. دیکھو یہ متن سے میں نے دکھا دی، یہ اسکین دیکھو، یہ متن سے ہی یہ روایت باڑی ہوئی ہے. اس سے اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. حضرت عمر کی بھی حدیث ہے صحیح بخاری سے. ایک منٹ میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا. جی یہ رہا. It was said to Umar, میں انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اس کی، سنا حکم سے. It was said to Umar, will you appoint your successor? Umar said, if I appoint a caliph as my successor, it is true that somebody who was better than Abu Bakr did so, and if I leave the matter undecided, it is true that somebody who was better Allah's messenger did so. یہ کہنا چاہ رہے ادھر کہ اگر میں خود خلیفہ مقرر کروں تو الگ بات ہو جائے گی، اس سے اچھا میں چھوڑ دے. کیوں کہ اللہ کے وہ بہتر چیز ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری تھی. مطلب نبی یہ بتا رہے حضرت عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. ایک منٹ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھو یہ حدیث ہے، اس میں بھی حضرت عمر فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. یہ 3 حدیثوں سے ٹکرا دیے، 3 صحیح روایتوں سے یہ حدیثیں ٹکرا دی ہے، اس لیے یہ روایت ہم مانیں گے نہیں. اچھا جی میرے پاس کتنا ٹائم بچا ہے؟ حکیم بھائی کتنا ٹائم بچا ہے میرے پاس؟ جی آپ کا ٹائم ہو گیا ویسے، لیکن آپ خاموش رہے ہیں تو چلیں 10-15 سیکنڈ اور کر سکتے ہیں تو کر لیں، یہ ٹائم آپ کا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے صحیح، میں کر لیتا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں کہ مولا علی کو کیا ملا تھا، وہ مولا علی خلیفہ بلا فضل تھے ادھر، لیکن سلیم بن قیس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے خلافت حضرت ابو بکر کے پاس گئی، پھر حضرت عمر کے پاس گئی، پھر حضرت عثمان کے پاس گئی. ان کی خود کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ پہلے کوئی اور تھا، پھر کوئی اور تھا، پھر کوئی اور تھا، پھر حضرت علی بنے. تو یہ کیسے دعویٰ کرے کہ خلیفہ بلا فضل امام علی تھے؟ ایک میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. چلیں آپ کا ٹائم ہو گیا، اسکرین شیٹ وہ کر لیں، وہ اس کے بعد پھر ان کو میں موقع دیتا ہوں. ہو گیا. چلیں اسکرین شاٹ لے لیا تھا آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں. جی آن بھائی آپ کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے بات کی جی سند نہیں دکھائی. سند تو چلیں دکھا دیتے ہیں جی، سند اس پہ بات شروع کرتے ہیں سند سے. اس سے پہلے دوبارہ میرے پہ یہ ریپیٹیشن میں آ جائے کہ جی سند نہیں دکھا رہا، سند بھی دکھا دیتے ہیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی یہ جی میرے سامنے کتاب کھلی ہے جی، مسند احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی. عربی تو چلیں، ان کے عربی متن تو چلے ڈرتے ہیں عربی متن سے بہرا. ٹھیک ہے جی. حدثنا اسود بن عامر حدثنا شریک ان رکین. ٹھیک ہے جی. ان قاسم بن حسان. ٹھیک ہے. ان زید بن ثابت قال قال رسول اللہ انی تعلیفکم خلیفتن کتاب اللہ. آگے جی وعطرتی اہل بیت. ٹھیک ہے جی. سند ہوگی پوری، سند میں نے ان کو دکھا دی. اب ان سے جب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے دلائل دیے، اول تو اتنی مطلب کند ذہنی کا مظاہرہ میں نے نہیں کسی اہل سنت مناظر کو آج تک کرتے دیکھا، پتہ نہیں یہ کب بنے مناظر.
کہ جی بھائی میں نے پہلے بھی مثال دی مناظرہ شروع ہوتے ہی کہ اگر میرے سامنے کوئی عیسائی بیٹھا ہوگا تو میں اس کو بائبل سے دلیل دوں گا، ٹھیک ہے جی، میں اس کو قرآن سے دلیلیں دینے نہیں بیٹھ جاؤں گا. میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دلیل دے رہا ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے مجھے یہ اپنی قرآن سے دلیل دیں. آپ مجھے اپنی بائبل سے دلیلیں دینے لگ گئے ہیں. خدا کا خوف کریں تو ایسے نہیں کرتے ہوتے، بری بات ہے. آپ ذرا مجھے آپ کی میں ذرا آپ نے مثال دی تھی شروع میں کہ جی مودی جو ہے پرائم منسٹر، مجھے ذرا بتائیں کہ مودی خلیفہ بنا تھا یا حاکم بنا تھا؟ اگر حاکم بنا تھا تو فرعون، یہ جو حامان تھا، شداد تھا، یہ خلیفہ ہے. اگر حاکم حکومت شرط ہے تو یہ فرعون بھی پھر خلیفہ ہوا. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک تو پھر فرعون خلیفہ ہوا. دوسرا مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اگر حضرت عمر کی جو آپ نے حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی جو آپ نے خیر سے حدیث پڑھی، اس میں ذرا مجھے بتائیں جب حضرت عمر اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، تو اپنے بعد انہوں نے جو ہے کمیٹی کیوں بنا کے رکھ دی؟ انہوں نے رسول اور حضرت بابا جان کی صورت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ سیرت پہ، سنت پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ پھر کمیٹی نہ بنائیں، چھوڑ دیں، پھر عوام کے والے بنا لیں گے خود وہ خلیفہ. وہ اسپیشل کمیٹی قائم کر کے گئے تاکہ جی بابا جان 3 کو جو ہے حکومت مل جائے بعد میں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو سلسلہ چلتا رہا. پھر آپ کی کتابیں تو کہتے ہیں علی بن ابی طالب کو شورا کی ضرورت نہیں پڑی، تو وہ جو حکومت کے لیے کوئی شورا کی ضرورت نہیں پڑی. اور مجھے آپ نے ابھی بھی نہیں جواب دیا کہ حکومت کہاں شرط ہے. اور مجھے اپنی مودی والی اگزامپل اب آپ کے گلے میں پھندا بن گئی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مودی خلیفہ بنا یا حاکم بنا. اگر خلیفہ بنا تو آپ پھنس گئے، حاکم بنا تو شداد، حمان اور فرعون یہ سارے خلیفہ ہیں. اگر ہیں تو پھر ان پہ لان تان کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں شرم آتی ہے کرتے ہوئے کام؟ اور حضرت عمر نے کیوں کمیٹی بنائی؟ کیوں سنت پہ رونا دھونا کرتے رہتے ہیں؟ پھر ذرا خدا کا خوف کریں، کچھ رکھیں، کچھ پاس رکھیں. اور متن میں کیا غلطی ہے؟ متن میں کیا غلطی ہے جی؟ قرآن کے متن میں کیا غلطی ہے؟ بائبل سے نہیں ہو جی، کیا کہتے ہیں، الائن نہیں ہو رہا بائبل سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آفرین اہل سنت مناظرین کی. بسم اللہ کریں مقیم صاحب، ذرا ان کو ان کے رکھیں، ذرا میرے بارے ان کو دے دیں، کنٹینیو کریں. چلیں، آپ کے 2 منٹ رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پورے کر لیے. جی ان کو 5 منٹ ہی ملیں گے. جی تحقیق صاحب اپنی بات شروع کریں، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. اچھا جی، پہلے ہمارا میں نے اس لیے کہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے ان کو اپنا دعویٰ کلیئر کرنے دو کہ ان کا دعویٰ ہے کیا، بنے تھے نہیں بنے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا. ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ خلیفہ بلا فصل تھا کون. دیکھیں اس لیے میں اتنی دیر سے میں بول رہا تھا کہ نہیں ابھی مت سٹارٹ کرے. ابھی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کون، تو مولا علی سے، جبکہ میں نے سلیم بن کیس سے میں نے کیا ثابت کیا کہ وہ پہلے خلیفہ بلا فصل نہیں تھا. یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان کا خود کا یہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ سلیم بن کیس سے ہی باڑ رہے ہیں. ان کے خود کی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے خلیفہ کون بنا، ابو بکر بنے، پھر عمر بنے، پھر عثمان بنے. تو ہم نے ان کا دعویٰ ان کی اپنی کتاب سے واڑ دیا. اب جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہ خلیفتین والی حدیث کا، چلے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. ایک منٹ بس. اسکرین شیئر کر رہا ہوں یار، ایک منٹ، مسئلہ ہو رکھا ہے اسکرین شیئر کا. اللہ یہ دیکھیں جی، یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھائی نے یہی حدیث دکھائی تھی نا، یہ بھائی اس کے راوی دیکھو کون ہے، شریک ہے. ایک منٹ، ہاں، وہذا اسناد ضعیف سوء حفظ شریک کے کا حافظہ کمزور تھا، اس لیے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہو گئی. یہ جرح مفسر ہے. ابھی یہ بس بات کرے اس پر کہ یہ جرح مفسر ہے کہ نہیں، پھر ہم ان کو بتائیں گے. سوء حفظ جرح مفسر ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. میں نے اس کو متن سے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اور تم کہہ رہے ہو کہ نا حضرت عمر نے کیوں شورا بنایا. رکو میں ابھی سلیم بن کیس سے ایک اور چیز دکھاتا تمہیں.
یہ دیکھیں جی، یہ ان کی کتاب ہے سلیم بن قیس. یہ دیکھو آپ ادھر کیا لکھا کہ یہاں پر اتفاق کر دیا تھا میری بیعت انصار و مہاجرین نے 3 دن کے مشورے کے بعد کی تھی. یہ کام صحابہ، مہاجرین، سابقین اور انصار نے انجام دیا ہے. پہلے تینوں خلیفہ کی بیعت لوگوں کے مشورے کے بغیر کی گئی تھی. بھائی یہ مولا علی خود کہہ رہے کہ جو ہمیں ان کو تھی انہوں نے ایک منٹ آواز آ رہی؟ ہاں، ان کو بھی اسی طریقے سے خلیفہ بنایا گیا ہے. ہاں ایک منٹ، ان کو بھی اسی کے طریقے خلیفہ بنایا گیا ہے جس طریقے سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو بنایا گیا تھا خلیفہ. یہ کہہ رہے شورا 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 رو رہے. اب ادھر بھی پھر مولا علی کی خلافت بھی باطل ہوئی. ان کو کہو، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کس طریقے سے خلیفہ بناتے ہیں، ابھی تک بیچاروں کو جواب نہیں آیا ہے. اور یہ کہ ابھی ہم پہ اعتراض اٹھا رہے کہ شورا بنا دے، شورا بنا دے. پھر لو تمہارے پھر امام اول کے بھی پھر باطل ہے خلافت. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ نا پہلے دعویٰ کلیئر کر لو، پھر کی بعد میں ان کا رونا لگا رہتا ہے کہ کیا نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں. اس لیے میں کہا تھا کہ موضوع بدل دو کہ کیا حقدار تھے کہ نہیں، ہمارا حقدار ہے یہ رکھ لو. یہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے اس پہ کہ حقدار تھے کہ نہیں وہ. اس لیے میں بول رہا تھا کہ پہلے تنقیات میں کہ نا کلیئر کر لو کہ دعویٰ ہے کہ ابھی دیکھو یہ کہہ رہے کہ خلیفہ بلا فضل تھے، اس کی دلیل نہیں دکھا رہے، بس یہ دکھائی جا رہا ہے ان کو بننا چاہیے تھا، ان کو یہ بنا دیا تھا، وہ بنا دیا تھا. ارے بھائی ہماری تو بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تو اس کی بات نہیں ہو رہی. ہماری بات ہو رہی کہ وہ بنے تھے بغیر کسی فاصلے کے تھے، وہ پریکٹیکلی تھے. اب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پریکٹیکلی تھے اور آپ دکھا رہے ہو کہ نہیں ان کو بننا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. بھائی یہ بات نہیں ہوتی، ایسی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھاگ رہے تھے. ان کو معلوم ہے کہ پھنس گئے، یہ بہت گندا والا پھنس گئے. حقیق بھائی ابھی 1 منٹ ہے آپ کا. 1 منٹ ہے میرا، رہنے دے پھر ان کو بات کرنے دے، دیکھتے ذرا کیا جواب دیتے ہیں میری باتوں کا. بولیں. اچھا چلیں آپ پھر میوٹ کر لیں. جی سید الاون رافضی بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں دے رہے. جواب تو دیں گے بھی نہیں نا. یہ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جواب دیں گے تو مارے جائیں گے. مجھے ابھی تک اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جو ہے بات ہے کہ جی حق کس کا تھا اور یہ بنا کون. چھوڑو بنا اس بات کو، چھوڑو بنا. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حاکم جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ تمہاری اگزامپل اسی چیز کی تھی نا کہ مودی بت، یعنی تمہارے مطابق بت پرست زانی اللہ کا دشمن فرعون بھی خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، اور تم ابھی اس کی نمائندگی کرنے میرے سامنے بیٹھ گئے ہو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو تمہارے یہاں پہ جو معیار ہے نا کہ خون بہا کے سیاست کر کے حرام زدگی کر کے جو حاکم بنا دے وہ خلیفہ، یعنی اللہ کا دشمن بھی بن سکتا ہے. وہ خلیفہ اللہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا اللہ کا خلیفہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ. یہ آپ کا یہاں پہ اصول ابھی آپ نے بنایا ہے بیٹھ کے. 1400 سال کے آپ کے محققین نے، آپ کے اکابرین نے نہیں بنایا. یہ بھی ابھی آپ نے بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے نا اہل سنت مناظر نے بنا دیے بیٹھ کے. خیر سے یہاں پہ اہل سنت مناظروں کے کیا کہنے. سوئی الحفظ شریک سوئی الحفظ ہے. اور یار کیوں سنت پہ رونا دھونا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تم لوگوں کے پاس پلے کچھ نہیں رہ جاتا. کوئی اٹھ کے کہہ دیتا تھی آفس سوئی الحفظ ہے، کوئی کہہ دیتا ہے یہ سوئی الحفظ ہے. یار تم لوگوں کے پاس کچھ پلے ہے تمہارے کہ تم لوگ کہو کہ نہیں یار آج سنت پہ بات نہیں کرتے، آج کسی اور چیز پہ بات کرتے ہیں. سنت پہ ہم آتے ہیں، لیکن ذرا مجھے بتاؤ یہ جو تم نے سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب سے ریفرنس دیا ہے، ذرا مجھے دکھائیں نا کہ اس کا ذرا عربی متن دکھائیں. آج جو مجھے ترجمہ میرے منہ پہ ماری جا رہے ہیں، مجھے ذرا دکھائیں. میرے منہ پہ ذرا نا عربی متن مارے، میں بھی پڑھوں عربی متن. مجھے ذرا عربی متن دکھائیں اس کا. یہ جو آپ نے چندے کے اسکین کٹھے کیے ہیں میں نے کچھ فائدہ نہیں ہے ان کا. عربی متن دکھائیں، پھر آگے بات کرتے ہیں، اس حوالے پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی امام علی کہتے ہیں جی میں پہلے 3 کی سنت پر خلیفہ بن گیا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اس کا مجھے آپ نے عربی متن دکھانا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. سلیم بن قیس کی آپ نے دی ہے تو مجھے ذرا بتائیں جو آپ کا یہ خیر سے آپ کا اصول ہے کہ حاکم جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور اگر یہ ثابت بھی ہے تو پھر فرعون اللہ کا دشمن زانی حرام زادہ جو تھا وہ کیا اللہ کا خلیفہ تھا؟ پھر ہم اس پہ غلط لان تان کرتے ہیں. یہ تو پھر آپ قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں. آپ تو کافر ہو گئے. یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں بھائی؟ خدا کا خوف کریں. خدا، میں اب آپ کو یہ کہتا بھی برا لگتا ہوں، آپ کو کیا کہوں خدا کا. یہ خدا چھوڑیں پڑے اس بات کو. بہرحال یہ ذرا رسول اللہ کے خوف کر لیں جن کی آپ کہہ رہے ہیں جی حضرت عمر نے کہہ دیا نہیں تھا کوئی خلیفہ نہیں تھا. کمیٹی کیوں بنائی؟ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر مانو نا صحابی نہیں تھا رسول اللہ کی سنت پہ، بابا نہیں تھا رسول اللہ کی سنت پہ، مانو اس چیز کو. تم لوگ مانو کہ رسول اللہ کی سنت پہ نہیں تھا. بار بار اپنی کتابوں کی طرف جائی جا رہے ہو. بے شرم آدمی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے منہ پہ میری کتابیں مارے، میں سمجھوں
اور دیں عربی متن دیں مجھے، پڑھ کے سنائیں عربی متن، مجھے بھی سمجھ آئی یار کہ واقعی یہ بندہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ شریک جو ہے سو یہ لفظ ہے، جر مفسر ہے۔ آپ کے یہاں نا ایک اصول ہے کہ جس عالم کی جو ہے، جس ثقہ راوی کی جو ہے ثقات ثابت ہو جائے نا، ہر مطلب کثیر تعداد میں ثقات ثابت ہو جائے، تو اس کے اوپر جر مفسر کام نہیں کرتی۔ اور یہ جر مفسر کس کی ہے ذرا مجھے دکھائیں، کس نے کہا یہ سوئی لفظ کس نے کہا ہے اس کو؟ ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی دیکھیں کس نے کہا سوئی لفظ، اور یہ جر مفسر بنانے والا کون تھا؟ ہمیں بھی دکھائیں یہ کب کس نے جر مفسر کہا، سب سے پہلے اس جر کو جر مفسر کس نے کہا، ہمیں دکھائیں اس چیز کو۔ اور اب مجھے اور پھر میری چیزوں کا جواب دیں، خدا کا خوف کریں کہ اپنی کتابوں سے دلیل دینا بند کر دیں۔ یہ میرا کام ہے، میں آپ کے سامنے آپ کی کتابیں کھولوں گا، آپ میرے سامنے اپنی کتابیں کھول کے اپنی لا علمی کو جو ہے نا ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے سوائے اردو ترجمے کے، ہم وہی آپ کو دکھا کے یہاں پہ 4 ایڈٹ بنائیں گے اور خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بے شرمی ہے، سیدھی سیدھی معذرت کے ساتھ میں بڑی فارمل طریقے سے بات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بے شرمی ہے، آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ جی سوئی لفظ ہے، جی عطیہ بھی سوئی لفظ ہے، شریک بھی سوئی لفظ ہے، ہر راوی سوئی لفظ ہے۔ حکومت خلافت کے لیے شرط ہے، نہ ان کو اصول ملا، اور اس اصول مل بھی گیا تو فرعون بھی اللہ کا خلیفہ بن گیا، زانی بچوں کا خون بہانے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا دشمن اللہ کا خلیفہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے بھائی اہل سنت حضرات کے، کیا کہنے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے تو جو ہے حضرت صاحب آپ کو میں نے کہہ دیا، میں نے تو رسول اللہ کی حدیثوں سے آپ کو ثابت کیا، آپ مجھے حضرت عمر کا کول دکھانے لگے، حضرت عمر کہتے نہیں بنا میں اس لیے خلیفہ بن گیا ہوں، ہیں انا ولی ابو بکر، ہاں جی کیسے ابو بکر کے ولی ہیں آپ؟ جی پتہ کوئی نہیں، رسول اللہ نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا تو لہٰذا میں ہوں۔ اب کیا فضول بات ہے یار، خدا کا خوف کریں، بلکہ رہن دیں خدا، پھر بات آ گئی خدا پہ، رسول اللہ کا خوف کریں، رسول اللہ، بلکہ یار آپ کو کیا خوف ہو، دفعہ کریں، یہ خوف کریں کسی بھی چیز کا، کسی بھی نان ایگزسٹنٹ بینگ کا خوف کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا تھوڑی شرم کھائیں، مجھے ذرا دکھائیں جو چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے ان ساروں کے جواب دیں، اور نہ بھاگیں، سوالوں سے نہ بھاگیں، آپ کی اسکرپٹ پہ سوال ختم ہو گئے ہیں، اب ریپیٹیشن نہ کریں، مجھے جواب دیں کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہو گیا، یہ کہاں آپ کا ٹائم ہو گیا، میوٹ کر رہے ہیں۔ جی التحقیق بھائی اپنا مائک ان میوٹ کریں، آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں گے تو آپ کا ٹائم شروع ہوگا۔ جی اچھا دیکھیں، انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں دکھایا، یہ بس اتنی دیر سے بات ہی کرتے رہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، سوئے بھائی اس لیے تو بولے جاتے صحیح سند لے کر آؤ نا، تمہارے پاس صحیح سند نہیں، تم بس ضعیف ایک دو بس پرچی اٹھا لیتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں ہاں دیکھو ہم نے یہ ثابت کر دیا وہ ثابت کر دیا حضرت عمر کے قول سے ایسا ویسا۔ بھائی اس لیے تو کہتے ہو صحیح سند لے کر تم اپنے خود کے ابھی دلائل کو نہیں بچا پائے، تم نے ابھی تک نہ متن کا جواب دیا نہ اس کا جواب دیا، سلیم بن قیس والی بات کا جواب دیا، ابھی تم کسی کا جواب ہی نہیں دے پا رہے، بیچارے تم اتنے بے بس ہو گئے، اب اتنے متن کی میں نے ابھی تم متن تو رد نہیں کر پائے، اس کا کیا ایسا نہیں ویسا نہیں شریک ہے، وہ تمہیں شریک معلوم نہیں تھی کہ سوئے جر مفسر، ایک منٹ میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اچھا جی مل گیا، اچھا یہ دیکھیں یہ کتاب ہے المطالب العیت برواز مسند سامعیہ حافظ ابن حجر الاسقلانی کی، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں ادھر یہ کیا کہہ رہے ہیں، جرہ مفسر کیا لکھا ہے، یہ جر مفسر ہے، یہ نو یہ کہہ رہے کہ جر مفسر نہیں ہے، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں اور دکھاتا کہہ رہے کس نے اس کو سوئی ہوئی سکھایا، ایک منٹ میں پہلے ترجمہ پڑھے گا پھر مطلب میں اسکرین کروں گا۔ اچھا
میں اس کا ترجمہ پڑھا. The scholar of al-Muallimi, may God have mercy on him. As for Sharik himself, he was one of the most eminent scholars and noble figures. However, in narration he made many mistakes, errors and inconsistencies. So what he alone narrates or what he contradicts. ایک منٹ. کثیر الخطا بھی جل مفسر ہے. ابھی تم یہ بھی نہ مانگ لینا کثیر الخطا جل مفسر ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. ابھی اس کا رونا مت لگانا. یہ دیکھو اسکین ہے, ٹھیک ہے جی, ہو گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شداد والی بات کہہ رہے ہیں. بھائی مولا علی نے خود حضرت ابو بکر کو کہا ہے, کیا کہا ہے, یا خلیفۃ رسول اللہ. ایک منٹ میں دکھاتا ہوں. یار اسکینس کہاں چلے, ایک منٹ. اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ ابل تحقیق صاحب آپ کا مائک بند ہے, معذرت, مائک کھول دیں ذرا. اچھا سوری. ادھر ابھی میں نے آپ کو اسکین دکھا, ادھر کیا لکھا ہے, یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعوا. انہوں نے خلیفہ اللہ کے رسول کا خلیفہ بھی کہہ دیا انہوں نے. تم شداد والی بات کہتے, ابھی ادھر تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں ان کو اللہ کے خلیفہ, اور پھر انہوں نے بیعت کر لیا. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بلا فصل خلیفہ وہ مولا علی تھے. ادھر تو ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل مولا علی خود ان کی بیعت کر رہے. تم کس طریقے سے کہہ رہے ہو یہ چیز؟ اور دکھاتا ہوں میں تمہیں, ایک منٹ. تحقیق بھائی آپ کا ٹائم جو ہے نا اسکین دکھانے میں بہت زیادہ آپ ٹائم لیتے ہیں. میں صرف کاؤنٹ آپ کا وہی ٹائم کرتا ہوں جو گفتگو آپ کرتے ہیں. اچھا اب وہ دوسرا بندہ اعتراض کر سکتا ہے, لیکن میں چلے وہ نہیں کر رہے, مہربانی ان کی. اچھا ایک منٹ بس, میں آخری بات کروں پھر بعد میں پھر آپ, ہاں انشاءاللہ میں آخری بات کروں پھر بعد میں ان کو آپ کر دینا. حضرت علی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہمیں کوئی غصہ نہیں تھا مگر اس بات پر کہ ہمیں مشورے سے پیچھے رکھا گیا, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار کون, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یہ دیکھیں جی, اور کیوں, وہ غار کے ساتھی ہے, دو میں سے دوسرے ہیں, اور ہم ان سے شرف اور بزرگی کے خواب جانتے ہیں, اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر دوں. یہ دیکھیں, دکھ گیا. تو جی یہ دیکھیں ان کا مطلب, یہ جو کہہ رہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل تھے, لو جی جس کے بارے میں بات ہے وہ خود ان کو خلیفہ مان رہے, اللہ کے رسول خلیفہ کہہ رہے, بیعت کر رہے, اور وہ کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ حقدار وہی. اب تو یہ ہماری کتاب سے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے وہ بھی ان کا دعویٰ غلط ہوا کیوں, یا جن کی بات کر رہے ہیں وہ خود ان کو اللہ کے رسول خلیفہ مان رہے. یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی میں
مومنین کے بعد خلیفہ ہے. تو نہیں بھائی، ابن عباس رضی اللہ عنہ ادھر راوی ہے نا، یہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے حضرت علی سے کہ ہم وہ خلافت کی بات کر لیتے. تو بھائی یہ دو روایت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی، اس سے تو ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں. آپ ان کو ابھی بولے کتنے ٹرن ہو گئی ہماری مقیم بھائی؟ ٹائم ہو گیا، میں بتاتا ہوں کتنا ٹرن ہو گیا جی. میں بتاتا ہوں آپ کو جی. اپنا اون بھائی آپ گفتگو شروع کریں، میں دیکھتا بتاتا ہوں. میں بولوں؟ جی آپ کا ٹائم شو شروع اچھا ہو پہلے گیا. میں نا آپ کو ذرا سمرائز کروں، انہوں نے کس چیز کا جواب نہیں دیا. ان سے میں نے پوچھا حکومت خلافت کی ایک ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جو الائنڈ ہیں. انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. میں نے ان سے پوچھا اگر میں نے تو یہی پوچھا تھا نا بھائی، میں نے یہی کہا تھا، اپنے امام سے دکھا، ان دونوں کا فرق دکھا. خلافت ہمارے آپ اصول نہیں میں نے میوٹ کر لیں یار، میوٹ کر لیں. آپ پتہ ہے آپ اس بات پیارے بھائی میوٹ کر لیں. آپ جب 1 to 1 گفتگو ہوگی پھر اصول مناظرہ کے حساب سے آپ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی بھائی، ابھی شروع نہیں نا، میوٹ کر لیں نا، میوٹ کر لیں ابھی، میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کتنا ٹرن باقی ہے؟ میں نے یہی تو پوچھا آپ سے، کتنے ٹرن ہو گئی؟ 4 ٹرن کا ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا. 1 گھنٹہ ڈیسائیڈ ہوا تھا نا بس، اس کے بعد آخری ہے جی. اپنا اون صاحب اپنا شروع کریں. آپ کا ٹائم ہے، آپ بیچ میں بولیں، میں دوبارہ سے لوں گا. یہ بیچ میں بولے جی خیر ہے، ان کو بخش دیا ہے، اگلی بار ان کی شکست تصور ہوگی. بہرحال نہیں ایسے شکست نہیں ہوتی بھائی، میں جو بات ہے سولی ہے آپ مجھے ایک بات کرنے سے ہی شکست ہوتی ہے. جی اب آپ کا میں ٹائم دوبارہ لگا رہا ہوں، بولیں. انہوں نے جو ہے بالکل کسی چیز کی جواب نہیں دیا. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ جی خلافت حکومت ایک چیز ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کو میں نے کہا کہ جی اگر ہے، جس طرح مثالیں دے رہے تھے ان کا یہی اشارہ تھا کہ بالکل ہے، تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ فرعون اللہ کا خلیفہ ہے کہ نہیں ہے. اگر تم لان تان کرتے ہو تو پھر تم کذاب ہو، اس چیز کو مانو. ٹھیک ہے، یہ سند پہ رونا دھونا کرنا شروع ہو گئے خیر سے. اور یہ مجھے دکھا رہے ہیں علی نے جو ہے ادھر اس کو انتا کیا کہتی ہے یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے. اور یار تم لوگ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں، آپ کے سامنے کوئی مسلمان بیٹھا ہے، آپ اس کو بائبل سے دلیل نہیں دے سکتے. آپ کو اس کی کتاب قرآن مجید سے دلیل دینی پڑے گی. مجھے میری کتابوں سے 2 مسادے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، میری کتابوں سے دلیل دو. کیا میرے آگے حاکم کھول کے بیٹھ گئے رافضی کو؟ حد ہو گئی یار. مجھے جواب دیں کہ یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ابھی تک اس نے جو ہے سلیم بن قیس کا عربی متن نہیں دیا. اس نے حکومت خلافت کی شرط ہے کوئی نہیں دیا. اس نے جو ہے انت خلیفتی فی کل مومن کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کو میں نے کہا ہے جی کہ میں نے تو علی کو ثابت کر دیا، میں نے اس کے سامنے نص دکھائی ہے. یہ مجھے یقین جانے صرف اشارے دے رہا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، نماز پڑھا دی، اشارے ہو گئے. میں نے اس کو نص جلی سے دکھایا ہے کہ علی خلیفہ بن ہے، علی خلیفہ ہے رسول کے بعد. ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں دکھایا. میں ان سے التجا کروں گا کہ یہ مجھے جواب دیں خیر سے، تو آگے بات ہوتی ہے. میرے پاس کچھ ہے نہیں جس کا میں ان کو جواب دوں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، کوئی یہ صرف ریپیٹیشن کر رہے ہیں، وہی فضول دلائل، وہی رٹا سسٹم وہی کر رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر رہے. کس چیز کا جواب دوں میں ان کو؟ مجھے تو جواب دیں پہلے، حکومت جو ہے خلافت کے لیے شرط ہے بھی کہ نہیں ہے، دکھائیں مجھے. کوئی نہیں دکھانا. تو لہٰذا مقیم صاحب میں چاہوں گا کہ ان کو باری دیں ذرا، ان کو کہیں کہ جواب دیں، انتا خلیفتی کا جواب دیں. ان کو کہیں دیں حکومت کا جواب دیں، حکومت خلافت شرط ہے، حکومت خلافت کی شرط ہے، جواب دیں. ان کو کہیں جو یہ دکھا رہے ہیں یہ مجھے میری کتابوں سے دکھائیں، پھر مانوں میں نا. مجھے ان کو کہ سلیم بن قیس کا جو ہے عربی متن دکھائیں، پھر بات کرتے ہیں آگے. یہ سند پہ رونے دھونے شروع کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ وہی ایک ہی بات، مسلمان کو بائبل سے دلیل دے رہے ہیں. بسم اللہ. جی اس کے بعد جو ہے وہ آخری ٹرن ہے، اور اس کے بعد آپ کی جرا شروع ہوگی سوال. وہ 10-15 منٹ کا وہ سیشن ہے. جی گفتگو جاری کریں پلیز. تحقیق بھائی. اچھا جی، تو دیکھیں جی، پہلے ہم نے ان سے پوچھا تھا خلیفہ کی تعریف، امام کی تعریف دکھا نہیں پائے. کہہ رہے کہ انہوں نے کہا تھا ڈیبیٹ میں بتائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا دکھایا انہوں نے؟ دکھایا کہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں دکھایا. میں نے محدثین کے ان کی تعریف دکھائی تھی کہ امام ہوتا کون ہے، امام کہتے کس کو ہے. اور یہ کہہ رہے کہ سلیم بن کیسی ہے، عربی عبارت بتاؤ، عربی عبارت بتاؤ. 1 منٹ میں دکھا دو تو اس کی عربی عبارت بھی. ابھی دیکھتے کراس کوشچننگ میں کیا بات کرتی ہے.
तहकीक भाई अब आपके पूरे 5 मिनट ही काउंट होंगे, बहुत टाइम लेते हैं आप, ठीक है? हाँ हाँ अब हाँ, ये आपको लो extra time ये लो जी चाहिए। अरबी मतन ले लो, इसके भी ये शूरे वाली, और ये लो जी इसमें भी ठीक हो गया। ये लो अरबी मतन ले लो इन सबकी, और इधर मैं इनको तर्जुमा भी दिखा देंगी किताब से। क्या खिलाफत की बात हो रही है, मैंने इनसे यही सवाल किया था कि है ना अपने इमाम से दिखा दो कि खिलाफत अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है, और अगर हुकुमरानी शर्त नहीं है खिलाफत तो फिर गसब क्या हुआ था? मैं तो यही सवाल था, मैं इसलिए तो हुआ था तनख्यात में क्लियर कर गया असल हकदार कौन था। मैं इसलिए आपने जो म्यूट कर दिया मेरे को, डीएक्टिवेट कर दिया, माइक सीधा डिबेट चालू कर दी, मैं इसलिए 40-50 मिनट से मैं इसलिए इनसे पूछ रहा ताकि इनका दावा क्लियर हो, बाद में रोए ना कि ऐसा नहीं कि ना उनको बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। मैं इसलिए उधर ही क्लियर कर रहा था। अभी इन्होंने एक भी दिखाया, एक हदीस नहीं दिखाई उन्होंने जितने वो कामिल खलीफा बने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बगैर किसी फासले के, इन्होंने दिखाया नहीं। इनसे पूछे कि क्या ऐसी अभी ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ना, अभी इसका इस चीज का जवाब देना कि अबू बकर खिलाफत अगर शर्त नहीं है और खिलाफत में हुकूमत शर्त नहीं है, ये चीज पहले तो तुम अब दिखाना अपने इमाम से कि खिलाफत में हुकूमत की शर्त नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें है। और खिलाफत में इमाम हजरत अली को इमाम बनने के बाद ऐसी क्या चीज मिल गई थी जो खलीफा बनने से पहले नहीं मिली थी? ठीक है, इसका भी जवाब देना तुम। जी आपका टाइम खत्म हो गया, टाइम है अभी लेकिन चलें, आपने वैसे मैं खामोश का हो गया। जी ऑन साहब आप अपना माइक अनम्यूट करें जरा। एक मिनट आवाज हो रही थी, एक मिनट अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है ठीक। आजू बाजू से आवाज बहुत आ रहा था तो उस वजह से। देखिए इमाम की तारीफ मुहद्दिसीन से बताई। दूसरी बात मैंने मौला अली को इनको खलीफा कहा तो हुकूमत खिलाफत ही है। तीसरी बात शूरा से मौला अली एक खलीफा बने थे, मैंने इनकी किताबों से दिखाया ये चीज। अगर ये कहते हैं शूरा से खलीफा नहीं बनना चाहिए तो फिर मौला अली खलीफा भी खिलाफत भी बातिल है। अभी इनको कहे इन सब चीजों को जवाब दे, ये कह रहे कि अंता खलीफा मोमिन को लिबा दी। अरे भाई मैं मतन से मैं इनको पढ़ रहा था, इनको दो किताब से इनको 2-3 किताब से इनको दिखा दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। तो कह रहे इब्ने अब्बास से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इब्ने अब्बास खुद कह रहे कोई और नहीं कह रहा, इब्ने अब्बास खुद कह रहा हज़रत अली को कह रहा जाओ पूछ लो जाके उमरानी का कहना हमारे पास खलीफा कौन है। वो अगर वो चीज उन्होंने बयान की होती तो दूसरी जगह ये चीज क्यों आ रही है? ये तादाद आ रहा है, ये 3 रिवायतों से ये रिवायत ज़ईफ हो रही है, ये 3 सही रिवायत की इसमें ये दूसरी रिवायत आ रही है। मतन के हिसाब से अगर सनद भी सही हो तो मतन से रिवायत ज़ईफ हो सकती है अगर वो टकरा 3 सही रिवायत से टकरा रही है। ये मुनकर रिवायत है, इसलिए हम इस रिवायत से इस्तेदलाल नहीं करते। ठीक है, आप बोले इनको जरा क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी स्टार्ट करें। जी ऑन साहब माइक अनम्यूट करें जरा। जी हाँ जी हाँ जी मुकीम साहब अब बारी है जी मैंने कहा ये आखिरी टर्न है, इसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिन जो है वो शुरू होता है। यार मुझे ये जवाब नहीं भाई कितनी टर्न हो गए भाई? 4 टर्न की डिसाइड हुई थी, 4 टर्न हुई थी ना, होगी 4 टर्न। सबर अभी क्या था अपने आखिरी टर्न है ना? सबर करें नहीं मैं मुकीम भाई से बात कर रहा हूँ। सबर करें, कितने टर्न हो गई हमारी? मेरी बारी चाह रही है, खामोश नहीं 4 टर्न हो गई है। खामोश है। जी हो गई है यार, हो गई तो क्रॉस क्वेश्चनिंग फिर स्टार्ट होगी ना, 4 टर्न का हमारा डिसाइड हुआ था। मुकीम साहब माइक बंद है मुकीम साहब आपका। मुकीम साहब क्या हिसाब है, मैं बारी लूँ या फिर उसका क्या कहते हैं उसके राउंड की तरफ जाना है? बामी गुफ्तगू। जी 4 टर्न हो गई हैं 4 टर्न। अब मेरा ख्याल है कि वो अब आप अगर करना चाह रही हैं तो वो कर लें। हाँ जी अपना क्रॉस एग्जामिन अगर करना चाहते हैं तो 15 मिनट है मेरा ख्याल है। हाँ जी वो शुरू कर दें। आपने शुरू की, पहली टर्न आपकी थी ना? हाँ जी हाँ तो बस उन्होंने चौथी वो खत्म कर दिया, कोई मसला नहीं। अब आप ऐसा करें कि क्रॉस एग्जामिन का टाइम है 15 मिनट का, 45 हो गए हैं और 50 तक ये मेरा ख्याल है, हाँ 7 तक चलेगी। ठीक है शुरू करें अब आप अपना। हाँ जी तो मैं क्रॉस एग्जामिन। इनसे तब भी सवाल डाला, मैंने इनसे अब भी सवाल किया कि मुझे इस चीज़ का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे कि जो आपने एग्जांपल दी उसमें हुकूमत जो है खिलाफत की इक्वल हो रही थी। अब आप क्यों मुकर रहे हैं इस चीज़ से कि हुकूमत और खिलाफत एक नहीं है? आपने फिर एक असूल अभी भी बयान किया तो इससे पहले ज़हन से निकले, आपने भी बयान किया कि जी मतन से भी रिवायत है ना मुनकर हो जाती है। ये मुझे ये भी असूल दिखाएं ज़रा मेहरबानी करके, मैंने नहीं अभी तक पढ़ा, मुझे ज़रा असूल दिखाएं, मुझे भी पता कराएं कि ऐसा कौन सा असूल निकला है।
ہمیں بھی دکھائیں ایسا. اب کوئی نئی ایک بات منٹ، نہیں ایک آئے گی منٹ، بیچ میں, کوئی نیا دعویٰ, کوئی نئی چیز نہیں آئے گی کراس, ہاں پرانے سے بات ہوگی. ختم ہو گیا. مجھے بھی دکھائیں یہ اصول, کہاں سے اصول پڑھا ہے آپ نے یہ کہ متن سے بھی روایت جو ہے آپ کے یہاں شاذ ہو جاتی ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا. تو شاذ کا اصول نہیں پڑھا ابھی تک, نہیں پڑھا شاذ نہیں پڑھا اصول ابھی تک. دکھائیں. میں نے جتنے اصول بیان کیے میں ایک سارے منٹ، ایک دکھاتا ہوں. منٹ. تم نے جو اصول بیان کیے دکھاؤ. نہیں ابھی میں نے اب تمہاری کتاب سے کیا دکھایا ابھی میں نے یہ کہ مولا علی ان کو خلیفہ کس وجہ سے کہتے کتاب تم پہ ہیں. ہوتی ایک ہے, منٹ رکو رکو کتاب سے تم رکو اپنے اصول بناتے ہو. ابھی تو میں جب اپنی کتاب سے دے رہا ہوں تو تو بول رہا ہے نہیں بائبل قرآن. بھائی جب میں اپنی کتاب سے جواب دے رہا ہوں تو کہہ رہا ہے کچھ اور کہہ رہا ہے. ابھی جب میں تیری کتاب سے دے رہا ہوں تو بولتے ہیں یہ اصول ہے یہ وہ. ارے بھائی تو پہلے اپنی کتاب کا جواب دے. جب مولا علی تو نے کیا کہا تھا مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے, جب مولا علی ان کو خلیفہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے؟ پہلے تو اس چیز کا جواب دے. مجھے اس چیز کا جواب دیں. نہیں تو ہماری کتاب سے بات کریے. نہیں روایت آئی ہے میری کتاب میں, اگر کوئی روایت آئی ہے تو مجھے بتاؤ اس سے تمہاری روایت. میں تیری کتاب سے اپنی کتاب سے اپنی کتاب سے دونوں سے دکھائی تھی ابھی. یا خلیفۃ رسول اللہ مستدرک العاقب سے میں نے کیا دکھائی. ایک منٹ, کون ہے تم؟ دیکھ لو جی, یہ دیکھو میری کتاب میں کوئی روایت آئی ہے تو تمہاری روایت کیسے شاذ ہوگی؟ حد ہوگی. یہ کہاں سے اصول نکلا یار خدا کا پاگل ہے. میں نے تجھ سے سوال کیا کیا مولا علی نے جب ان کو خلیفہ کہہ دیا تو کون ہوتا ہے یار؟ اچھا اب مجھے بتاؤ فرعون اللہ کے بندے مستدرک العاقب سے میں نے دکھائی ابھی, اس کا بھی تو نے جواب نہیں دیا. فرعون اللہ کا خلیفہ ہے؟ مان فرعون کو اللہ خلیفہ لگا رضی اللہ اس کے ساتھ. مولا علی نے کس کو خلیفہ مانا؟ اس کے ساتھ رضی اللہ فرعون. نہیں پھر مولا علی بھی اسی طرح خلیفہ بنے. میں نے دیکھو دکھا مولا علی بھی خلیفہ, مولا علی بھی اسی طرح خلیفہ بنے. بھائی فرعون کے ساتھ رضی اللہ لگاؤ. آپ کے مطابق جو ہے فرعون کے پاس حکومت تھی آپ کے ایگزامپل کے حساب سے, کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی ان کی بھی خلافت تو باطل وہ ہے. جو ہے مولا اللہ علی کا کی خلیفہ خلافت بن کو گیا. حجت مت بنا تو پھر. نہیں بھاگنا نہیں ہے. نہیں بول پھر مولا علی خلیفہ بھی باطل ہے. جس طریقے سے وہ لوگ بنے تو اس طریقے سے مولا علی بھی خلیفہ بنے. وہاں بول پہلے تو یہ بول کہ نہیں ہے. دکھاؤ میں نے ابھی کیا دکھا تھا سلیم بن کے اس سے. ایک منٹ خلیفہ بنا کے نہیں بنا. ایک منٹ میں تم سے اس لیے پوچھا تھا کہ امام کی تعریف کیا ہے, خلیفہ کی تعریف کیا, تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں. تم پہلے کہا تو پہلے بول کہ مولا علی خلیفہ, تو پہلے مان کہ مولا علی خلیفہ کی خلافت بھی باطل ہے. پیش کیا نہیں تو پہلے یہ مان کہ مولا علی کی خلافت بھی باطل ہے. نہیں بیٹا ایسے تھوڑی چلتا ہے. ایک جگہ تم بھاگو, ایک جگہ ٹھیک ہے, ایک جگہ غلط ہے. کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. مولا علی کی خلافت بھی باطل ہے اس حساب سے. نہیں وہ بھاگنا نہیں ہے. تو اللہ کا خلیفہ بن گیا نا فرعون, بنا کہ نہیں بنا؟ مولا علی کی خلافت بھی باطل ہے تو بولنا نہیں بنا. مجھے بتا. نہیں خلافت باطل ہوئی. بنا فرعون اللہ خلیفہ بنا کہ نہیں بنا؟ حکومت شرط ہے. تو مولا علی اگر فرعون کو خلیفہ کہتا ہے, مولا علی اگر فرعون کو خلیفہ کہتا ہے ہم مان لیتے. مولا علی نے نہیں, مولا علی نے کس کو خلیفہ کہا؟ نہیں مولا علی اگر فرعون کو خلیفہ کہتا تو ہم مان لیتے. چیک کرو یہ حالت ہے آپ ناسبیوں تو یہ دیکھو یہ حالت دیکھو اس کی. پیچھے چلے جاؤ. امام کی تعریف نہیں کر پا رہے. ایک منٹ, ابھی تو میں ایک سوال کروں, ابھی تو اس کا جواب دینا. میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ خلافت میں ایسی چیز کیا ملی تھی, خلافت میں سن لے ابھی, خلافت میں ایسی چیز کیا ملی تھی, خلافت میں ایسی چیز کیا ملی تھی مولا علی کو جو خلافت. میں تو وہ بولتا ہوں مولا علی اگر فرعون کو خلیفہ کہتا تو ہم مان لیتے اس کو. مولا علی نے اگر فرعون کو خلیفہ کہا ہوتا تو مان لیتا. میں فرعون کو اگر مولا علی خلیفہ کہا تو ہم مان لیتے. مولا علی یہ دیکھو اپنے خود کے امام کی بھی خلافت کو نہیں بچا پا رہا. یہ دیکھو یہ اس کی حالت ہے. ابھی تو سوال سن لے, رونا نہیں ابھی تو میرا سوال سن. نہیں مولا علی کس طریقے سے بنے خلافت. رک جا ابھی تو سن لے. خلافت سن لے, خلیفہ بننے سے پہلے مولا علی کو مجھے بتا, خلیفہ بننے سے پہلے مولا علی کے پاس سن لے نا یار, پاگل ہے تو شور ڈال رہے. فرعون خلیفہ بنا کے نہیں بنا. نہیں تو بھاگ. مولا علی اگر فرعون کو خلیفہ کہتے تو ہم مان لیتے. نہیں تو اپنا پورا دعویٰ تو نے دکھا دیا. تو پورا دعویٰ سے دیکھو دکھا, میں نے اپنی کتاب سے تیری کتاب سے میں نے تیرے کو دکھا دیا کہ کیا مولا علی کس کو خلیفہ کہہ رہے اور تو دعویٰ کچھ اور کر رہے. بھائی ایسا تھوڑی چلتا ہے. اچھا میری بات سن, تو مان جا کہ فرعون خلیفہ بنا, میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان جاؤں گا. مولا علی نے فرعون کو خلیفہ نہیں کہا, لیکن مولا علی نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ کہا ہے. بیٹا تو بھاگ مت. سن لے خلیفہ بننے سے
खलीफा बनने के बाद मौला अली को ऐसी क्या चीज मिली जो खलीफा बनने से पहले नहीं मिली यार थी? तू मुझे इसका जवाब दे। तू फिरौन शद्दाद नहीं नहीं को नहीं खलीफा नहीं नहीं नहीं, आप भाग मत तू फिरौन भाग मत शद्दाद को भाग मत खलीफा भाग मत मानता है, भाग अबू बकर को मत भाग मत। मौला अली ने अगर फिरौन को खलीफा कहा होता तो हम मान लेते, ये मौला अली ने अबू बकर को खलीफा कहा है। तुम लोग रसूल ना ना ना, तू अभी ये सोचते ये जो सोचते वो तू सही बात साबित किया उसको, सही बात साबित किया उसको। तू रसूल की बात मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया, रिवायती मुनकर। नहीं, तू रसूल की बात मान नहीं रहा, तूने अली की बात माननी है बेशरम आदमी। मुझे ये बताओ कि फिरौन और शद्दाद तो इब्ने अब्बास से दिखा रहा है बेचारे, इतना तू बेबस हो गया। इब्ने अब्बास अच्छा यार मेरी बात सुन लें एक ना सिर्फ चंद सेकंड मुझे दे। अब गुफ्तगू जो है ना मैं सुन रहा हूँ 7 मिनट से आप कर रहे हैं, तो सिर्फ खिचड़ी पक रही है, रेपिटेशन हो रहा है। मैं एक चाह रहा हूँ एक ना नया मॉड्यूल इस गुफ्तगू में अगर शामिल किया जाए, आप दोनों की अगर सहमति हो तो। आप कितने दोस्त थे जिन्होंने ये सारी गुफ्तगू सुनी है? मैं चाहूंगा 5-5 सवाल ना ऑडियंस में से जो सुनने वाले हैं वो ऑन साहब से करें, और 5 सवाल जो है ना अबू तहकीक भाई उससे कोई अब ये तहकीक भाई से करें, और 1 to 1 यानी कि सिर्फ सवाल पूछना है और वो उसका जवाब दो डायरेक्ट। अपना जिस बंदे ने सवाल करना है वो अपना हाथ खड़ा कर ले और वो माइक अनम्यूट करे और बताए कि मेरा इस बंदे से सवाल है, मैंने इससे ये सवाल करना। अगर तो ये चीज कुछ 10 मिनट इस पे लगेंगे। क्रॉस एग्जामिन तो मेरा ख्याल है अब हो चुकी है जितनी भी आपने करनी थी, और 5-5 सवाल, ठीक है। सवाल मैं काउंट करूंगा, ऑन से 5 सवाल हो जाएंगे, ठीक है, फिर इनसे हो जाएंगे। जी दोनों को ये मंजूर है? जी जी मंजूर है। तहकीक भाई ठीक है? देखिए नीचे काफी दोस्तों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। ठीक है। इन सारों से 5-5 सवाल लेंगे तो 500 सवाल हो जाएंगे। और नहीं सारे टोटल 5 सवाल, टोटल 5 सवाल एक बंदे से। एक काम करे ना, बस 2-2 बंदा रखे, ज्यादा टाइम हो गया अभी, क्योंकि 2-2 बंदे बस कर सकते हैं। नहीं चले यार 2-2 तो बहुत कम हो जाएंगे, 3-3 5-5 कर लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं पूरे भी होते हैं कि नहीं। जीरा का टाइम मैंने शॉर्ट कर दिया ना, 15 मिनट था, मैंने 7 मिनट पे 10:30 बज गए। हाँ तो सिर्फ 7 मिनट 10 मिनट में सारा हो जाएगा। ये है कि क्रॉस एग्जाम में क्रॉस क्वेश्चन ही ना करना, आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे और आपने उसका डायरेक्ट जवाब देना, आगे मजीद सवाल नहीं किया करेगा वो। 1 टाइम क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप जो भी जवाब देंगे उस पर जिरा नहीं होगी, वो सिर्फ एज इट इज कबूल किया जाएगा, ठीक है, दोनों से। जी अब मैं सबसे पहले जो है ना हाथ खड़ा किया हुआ है अपना इब्राहिम शाह जी है नीचे पहले नंबर पे। जी इब्राहिम शाह जी आप अनम्यूट करें और बताएं आपका सवाल किससे है। जी मेरा सवाल है ये अबू अब्बा अल तहकीक भाई से। ठीक हो गया जी, अपना सवाल रखें और माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था कि प्यारे भाई ने फरमाया कि शूरा जो होती है खिलाफत वो शूरा से बनती है, शूरा उसकी शर्त है, और ये कि इन्होंने अपने कलाम में ये भी कहा कि हज़रत उमर ने ये फरमाया कि हजूर पाक ने किसी को भी नहीं बनाया और मैं उन्हीं की सुन्नत पे चलूंगा। तो सवाल ये है कि अब वो उनकी सुन्नत पे क्यों नहीं चले और उन्होंने 6 मेंबर कमेटी क्यों बना दी, और वो रसूल की सुन्नत पे क्यों नहीं चले, और वो खुद उनको किस शूरा ने चुना था। ये 2 बातें। बिस्मिल्लाह। चले ठीक हो गया जी। अब पहला सवाल क्या था आपका? पहला एक सवाल क्या था, वापस करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो फरमा रहे हैं कि ये रसूल अल्लाह का तरीका ये था कि उन्होंने किसी को खलीफा नहीं छोड़ा और मैं उसी तरीका पर चलूंगा, तो उन्होंने 6 मेंबर कमेटी बना दी और उनको किस सूरत ने चला, खुद। ये 2 बातें। जी तहकीक भाई सवाल आपको समझ आ गया है कि हजरत उमर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते हैं कि चुना नहीं गया, लेकिन खुद भी वो एक शूरा के तहत चुने गए और खुद भी एक शूरा आगे बना कर गए। ये सवाल है। अच्छा। ये हदीस पे उन्होंने अमल क्यों नहीं किया? अच्छा तो भाई पहले आप ये तो दिखा दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शूरा बनाने से मना किया था। ये वो आपने हदीस पढ़ी थी ना अभी आपने। चले ठीक है। तो मैं ये हदीस दिखा दे, ये हदीस दिखा देना कि मेरा सवाल मिसरिप्रेजेंट हो गया, बड़ी माजरत। नहीं मेरा सवाल मिसरिप्रेजेंट आपके आगे गलत रखा गया। मैं कह रहा हूँ मैं एक और दफा कर देता हूँ, उसके बाद माइक में। मैं कह रहा हूँ प्यारे भाई कि हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि एक सुन्नत है मेरे से बेहतर की कि खलीफा लगाए, और एक यानी शूरा नहीं खलीफा लगाए, और एक उससे बेहतर की सुन्नत है
کہ کسی کو بھی خلیفہ نہ بنائے, اور میں سب سے بہتر کی سنت پہ اپلائی کروں گا جو کہ رسول اللہ ہے, جن نے کسی کو خلیفہ نہیں چھوڑا. لیکن خود 6 ممبر کمیٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں خلافت کی, انہوں نے وہ کیوں نہ کیا جو رسول اللہ نے کیا, یعنی کسی کو نہ کمیٹی چھوڑی نہ کچھ بھی نہ کیا, وہ کیوں نہ کیا, یہ سوال ہے. ہاں تو بھائی میں جواب بھی وہی ہے نا, آپ کہہ رہے کہ ہے نا حضرت عمر نے سنت میں عمل کیوں نہیں کیا, تو ہے نا ہمیں پہلے وہ حدیث دکھائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم شورا سے خلیفہ نہیں بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا کسی کو کہ شورا بنانا منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سمپل کی بات ہے, عام بات ہے بھائی. اگر تمہیں شورے سے اگر تکلیف ہے تو پھر مطلب یہ بات بھی مولا علی کے اوپر بھی جائے گی کہ اسلام بن کیس میں یہ بھی ہے کہ اسی طریقے سے بنایا گیا تھا جس طریقے سے ابو بکر عمر عثمان کو بنایا گیا تھا خلیفہ. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ حالت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے بھائی. وہ چلے ٹھیک ہو گیا, آپ کا جواب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوتا تو وہ الگ بات ہوتی, منع کیا تھا پہلے وہ دلیل دکھانی پڑی آپ کو. سمجھ میں؟ میرا سوال بھی لینا ہے. چلے ٹھیک ہے, صبر کر لیں, میوٹ کریں ابھی مائک. یہ توحید صاحب ہیں, یہ توحید سہیل صاحب. جی سر اپنا مائک ان میوٹ کریں. اور جی السلام علیکم. ایک بات مقیم بھائی بات سنیں. جی 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 میرا مقیم بھائی میں ویسے باہر آیا ہوا تھا. اچھا ایک منٹ میں باہر آیا ہوا تھا, تو یہ ایسے کر لے کہ بس لاسٹ بندے رہنے دے, پھر بعد میں میٹ کو اینڈ کر دے. بس یہ لاسٹ. جی جی بالکل 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 ایسے ہی کریں گے. مقیم صاحب ایک اہل سنت کی جانب سے لے لیں. جی 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 میں اہل سنت, یہ توحید صاحب میرا بھی سوال ہے. مقیم صاحب پلیز میرا بھی سوال ہے. تحقیق صاحب اتنے دوست ہیں سوال کرنے والے, میرا دل ہے کہ میں سوال کروں گا. مقیم صاحب ایک سوال میں بھی کر لوں. جی جی ایک موقع سب کو دیتے ہیں, میوٹ کریں. توحید صاحب کا پہلے سوال ہے. توحید صاحب سوال اپنا جلدی جلدی رکھیے سوال. جی میرا سوال یہ ہے, شیعہ مذہب کے مطابق, جی میرا یہ اون بھائی سے سوال ہے. شیعہ مذہب کے مطابق 12 امام تمام جتنے ہیں ان کے انبیاء سے افضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. اب آپ قرآن اٹھائیں تو اس کے اندر مکھی تک کا ذکر ہے, تمام انبیاء کا بھی ذکر ہے, تو ان اماموں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جب آپ افضل مانتے ہیں تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ سوال ہے میرا اون بھائی سے. اچھا یہ ریلیونٹ سوال لوں گا میں. جی کیا اگر گفتگو کے نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ سے کاؤنٹر کویسچن نہیں کرے گا, الاؤ ہی نہیں کیا کسی کو کیونکہ ٹائم کم ہے. الاؤ نہیں ہے کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں رہا. یہ موضوع سے ہٹ کے کوئی بات نہ کرے. جو موضوع میں موضوع سے ہٹ کے آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں, آپ سے کراس کویسچن نہیں کیا جائے گا, یہ میں نے بتا دیا. آپ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو ہم آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ کے اوپر جو مرضی سوال کریں, جو بھی ڈیبیٹ ہوئی آپ لوگوں نے دیکھی اس پہ سوال کریں. چلے ٹھیک ہو گیا. چلے نیکسٹ چلتے ہیں. جی عباس صاحب. ہاں مقیم صاحب, جس طرح کہ اب تحقیق صاحب نے بتایا کہ چونکہ آپ کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سر پہلے آپ بات کلیئر کریں کہ سوال کس سے. میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ مون صاحب سے سوال ہے کہ جس طریقے سے ان کا دعویٰ تھا کہ مولا علی بلا فصل خلیفہ ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی خلیفہ بنے ہیں, جبکہ اب تحقیق صاحب نے یہ بتایا کہ آپ کی کتابوں کے مطابق بھی اور ہماری کتابوں کے مطابق بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں, اور مولا علی ان کو خود خلیفہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کس بنیاد پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانتے اور مولا علی کو کس بنیاد پہ مانتے ہیں, جبکہ آپ کے ائمہ خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ہماری کتاب بھی اور اسٹیبلش ہسٹری بھی اس بات کی مخالفت کر رہی ہے. اگر یہودی اور عیسائیوں کی کتابیں بھی اٹھا لیں یا کسی بھی مذہب کی کتابیں اٹھا لیں, تاریخ کی بھی, تو اس پہ بھی یہ بات واضح ہے کہ بعد از وفات چلیں سر وہ نہ کریں, سوال رکھیں, آپ سوال رکھیں, گفتگو نہ کریں. بس یہی سوال ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اہل سنت کی بھی اور تاریخ میں بھی یہی بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر. ٹھیک ہو گیا سر, ریپیٹ ہو رہا ہے سوال آپ کا. جی اون صاحب جلدی جلدی جواب دیں. دوسرا سوال ہے آپ سے, اس کے بعد پھر شیعہ سے لیں گے. بات یہ ہے کہ شیعہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ علی کی خلافت پہ نص موجود ہے, جبکہ ابوبکر کی خلافت پہ نص نہیں موجود. اس بنا پر ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں. باقی ایسی کوئی دلیل نہیں ہم نے ابھی تک دیکھی جو ہماری کتابوں سے ہو جس میں امیر المومنین نے جو ابوبکر کو اپنا خلیفہ کہا ہو. اگلی بات. چلے ٹھیک ہو گیا. جی اپنا نیکسٹ جس سے سوال ہو گیا ہاتھ نیچے کر لیں. ہمارے ایک بھائی آنا چاہ رہے ہیں, ان کو انٹری دیں. میں دے دیتا ہوں. جی اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ جٹ صاحب آپ سوال کریں. عمران صاحب. جی میرا مختصر سا سوال ہے کہ شاہ صاحب نے جیسے ان سے پوچھا کہ وہ
मशावरत, इन्होंने कहा जी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना नहीं फरमाया। मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कोई भी अपना खलीफा उसकी वसीयत नहीं की, ठीक है, ये भी मानते हैं, तो हजरत अबू बकर सदीक ने कौन सी बिद्दत पे अमल करते हुए अपनी ही जिंदगी में मरने से पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वसीयत कर दी, मेरे बाद एनु रख लेना। जी तहकीक भाई, अगर आपको इसी हिसाब से चाहिए ना कि तो फिर है ना बात है ना, अगर होती भी ना नस कि है ना हजरत अबू बकर के लिए नस भी होती ना, तो फिर ना आप इस पे एतराज करते कि है ना हजरत उमर के लिए नस की हुई है। और पहली बात, ये सहाबा का काम बिद्दत नहीं होती, इसे बिद्दत साबित करें आप। सहाबा का काम बिद्दत नहीं होता। नहीं जट साहब म्यूट कर ले माइक, एक क्वेश्चन को काउंटर नहीं होगा सब, वो कुछ भी कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। इसको बिद्दत आप साबित करें ना, आप इसको पहले बिद्दत साबित करें कि ना कौन से बिद्दत है भाई, ये बिद्दत नहीं होती, सहाबा का काम बिद्दत नहीं होता, आपको इतना भी नहीं मालूम। यार मुकीम है, मेरी बात सुनो, मुकीम है, चैट भी ओपन कर दो, चैट ओपन करो। चलो मैं कर देता हूँ चैट ओपन। अब टाइम वैसे भी कम थोड़ा ही रह गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करना चाह रहा है? जिन्होंने कर लिया नीचे कर लें। मैं करता हूँ जी। अब एक मिनट यार मैं जिसका नाम लूंगा वही करेगा। पूरा जवाब मुकम्मल ही नहीं हुआ भाई, क्यों खोल रहे हो दूसरे माइक? जी माइक म्यूट करो यार, अभी मैं चैट ओपन कर दूं, वो कह रहे हैं सहाबा का काम बिद्दत नहीं होता। पहली बात सहाबा का काम बिद्दत नहीं होता। और अगर फिर ऐसी होता ना कि नबी चले सर, ये रिपीट ही कर रहे हैं, आप रिपीट ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मैं आगे अपना जवाब बता रहा था, मैं अपना जवाब बता रहा हूँ आगे, आप सुने ही नहीं। फिर है ना हमें यही चाहिए था कि ना इसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत हज़रत अबू बकर को वैसे मतलब बशारत दी थी, लेकिन खलीफा नहीं बनाया था, ताकि उम्मत अपना खलीफा खुद डिसाइड कर सके, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत कमजोर थे, हालात के मुताबिक फैसला होता है भाई। अगर ऐसे होता है ना तो फिर हम उसूल ही बन जाता कि है ना भाई इसके लिए नाम नहीं, उसके लिए नाम नहीं, उसके लिए नाम नहीं, इसलिए खलीफा नहीं बनाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, हदीस है हमारे पास के अल्लाह, वो उनको मालूम था कि अल्लाह मोमिनों को हज़रत अबू बकर के अलावा किसी और के इसमें जवान नहीं करेगा। ठीक हो मेरा सवाल। जी मेरा सवाल है। एक सेकंड अबू हुरैरा साहब थोड़ा सबर। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने बोला कि जैसे नबी को, तो सवाल ये है कि आखिरी सवाल सर आपका, एक मिनट यार म्यूट करो, खुद क्यों कर रहे हो यार, जब मैं मौजूद हूँ ना म्यूट करो। और यार मैंने आपको पहले भी, सबको पहले भी मैंने कई दफा कहा है कि जब आपने अनम्यूट करना है और आपने बताना है कि मेरा इस बंदे से सवाल है, क्योंकि ये मैं काउंट कर रहा हूँ, दोनों से दो सवाल हो चुके हैं, सिर्फ एक सवाल और होगा। जी अपना अबू ईसा साहब अपना माइक अनम्यूट करें। सवाल है वो एक एंड कर देना। हाँ मेरा एक सवाल है सामने वाले को, क्या तू बोले जा रहा है, चुपचाप बैठना तू, म्यूट करो। आखिरी सवाल है, फिर एंड कर दे। अबू ईसा से सवाल है, इसके बाद सैयद अब्बास से सवाल है, फिर अबू जैन रह गया और एक आखिरी, बस दो सवाल। जो मैंने करना था वो शामी ने कर दिया है। मेरा जी अबू ईसा सवाल करो। अबे इतने लोग क्यों कह रहे हो, खबर करो, म्यूट लगाओ बाकी सारे। सवाल ये है कि इन्होंने बोला कि नबी छोड़ गए थे अपने बाद उम्मत को, तो 1200 सालों से हिदायत करने के लिए कौन है? फिर 1200 आप सवाल करें प्यारे भाई, आप सवाल करें। अबू ईसा आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल ऑन साहब से सवाल ये है कि 12 सालों से नबी का कोई जानशीन नहीं है, तो वो इमाम हमें गुमराही पर क्यों छोड़ गए, जबकि आपके दावे के मुताबिक रसूल छोड़ गए थे, तो ये इमाम हमें क्यों गुमराही पर छोड़ गए? इसका जवाब दे दें। चलो ठीक हो जी ऑन भाई। मैंने पहले भी कहा मौजू से लेके सवाल करें, बेतुके सवाल ना करें। 1200 साल से बिला फसल पे बात हो रही है, आपकी अकल को इतना सलाम है मेरी तरफ से बिला फसल। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी अबू जैन साहब सवाल करें अपना। अब आप किससे सवाल है? अभी आखिरी सवाल रहेगा, फिर बाद में एंड हो जाएगी। यार अभी रहते हैं, दो लोग और रहते हैं यार, उनका कर लो। जी अबू जैन साहब जल्दी सवाल करो, किससे सवाल हो गया भाई? इधर क्या हो गया? अरे वकील साहब उनकी एक मजबूरी है, वकील साहब उनकी एक मजबूरी है, उनकी रिश्तेदार है, उनकी डेथ हुई है, उसके बावजूद ये इनके चले फिर अबू जैन साहब सिर्फ आखिरी सिर्फ आपसे एक बात करनी है। कमर मेरी बात सुने, मजबूर उस्मान को जाने देते हैं। सर अगर ऐसी मजबूरी है तो वो जा सकते हैं, मुझे कह के जा सकते हैं, ये कह रहा हूं, जबरदस्ती कोई नहीं।
ہاں نہیں تو یقین مانے کہ انہوں نے ضد کی ہے، ان کی فوتگی کے باوجود یہ بھاگنے کا ان کو کہہ رہے تھے، پھر بھی آئے اور ماشاءاللہ زبردست گفتگو کی ہے، اور اون صاحب ماشاءاللہ سے اللہ ان کو شیعہ مذہب پر نہیں دونوں بھائیوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بہت زبردست۔ میرے خیال سے باقی لوگوں کو مقیم بھائی کمنٹ کرنے کی اجازت نہ دیں پھر، یہ کیونکہ ٹنگ ان چیک کمنٹس کر رہے ہیں، ہم بھی جواب دیں گے تو کام خراب ہو جائے۔ نہیں میں پھر یار کمنٹ کیا تم جواب دو گے؟ اب گفتگو ختم ہو چکی ہے، گفتگو اینڈ ہو جواب دے گا، ختم کر دے۔ ابو زین آخری سوال کر لیں آپ، تمہارا ڈیبیٹر جواب دے سکے، خدا کا خوف کرو یار۔ کو خلیفہ مان کے چلا گیا بچہ تمہارا، دجال کے بعد اور شداد کو خلیفہ مان گیا تمہارا بچہ، خلیفہ فرعون، اور مودی خلیفہ بن گئے ہیں، مبارک ہو۔ اور شامی اور برس رازی خلیفہ بن گیا جی، اور 10 برس ہندو، اور گاؤں اترا خلیفہ بن گیا سنیوں کا، اور سنیوں کا گاؤں اترا خلیفہ، گاؤں اترا خلیفہ بن گیا، مبارک ہو۔